تو واقعتاً مطلب ایرانی قوم جو ہے وہ ویسٹرن لائف سٹائل پہ مرتی ہے. ہاں، اور اس وجہ سے ایک یہ جو ہے نا وہاں کے مذہبی لوگ ایک ایکسیپشن ہے، یعنی تھوڑے ہیں. they were westernized or at least were the lovers of west. تو پھر ایرانی انقلاب کیسے آ گیا؟ پنگے لیے ہوئے ایران نے، ادھر بھی جگہ جگہ اپنے دشمن پیدا کیے ہیں. اچھا، اس کے باوجود ہمت تیاری وغیرہ ایران نے مطلب ٹھیک ٹھاک کیے. ایران کو بطور قوم بھی بطور ایک رجیم بھی آپ ہلکا مت لیں. اس صورتحال میں اسرائیل کو کیا مصیبت آئی تھی پیش کہ وہ آرام سے اٹھ کے جو ہے وہ اچانک سے ایران پہ حملہ کرتے؟ اس میں علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ ایران کے زمانے میں جب خمینی کی موومنٹ وہاں پر چل رہی تھی، اس کے حق میں بولنے پر میں بھی جیل میں گیا ہوں. یہ تو اہل سنت میں بھی ہے، حتیٰ کہ یہ بڑی ایک کنٹروورسی چلی ہے. جب انگریز آ گیا تھا، ایک فتویٰ آ گیا کہ جی ہند جو ہے اب دارالاسلام نہیں رہا تو اب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے. کیا ہوتا ہے ولایت فقیہ والا ایک جو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنے نان سینسیکل موو کیوں اٹھائیں گے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ اس کے کوئی اور بندہ آ جائے گا، فائدہ اس کو اتارنے میں. وہ بھائی صاحب اسرائیل کی جان پر بنی ہوئی ہے. جی ہاں، اور میں 2 ہفتے کے بعد وہ بیچارہ کرے گا کیا؟ نے آفیشیلی یہودیوں کو مسیح کے خون سے برات نامہ جاری کی ایشو کیا ہے کہ یہودی ذمہ دار نہیں. کیا امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ اوپنلی اس جنگ میں آئے گا؟ ایران کے ساتھ جو ملک اس طریقے سے آئے گا مفت کا پنگا لے گا، کسی کو شوق نہیں ہے. تو امریکہ کیا کرے؟ کس ملک کے پاس جائے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی زمین دے؟ ساری کی ساری سمندروں میں اپنے بحری بیڑے رکھ کر وہ جنگ کرے گا. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام، دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس صورت میں کبھی ہم ہسٹری کو لینئر انداز میں دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں وہ چیز کا احساس نہیں ہو پاتا کہ ایک سائیکلیکل وے بھی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں کبھی کبھی ہسٹری کو دیکھنا پڑتا ہے. مثلاً آج کل کے حالات کو اگر ہم 1 سال پیچھے جا کر دیکھیں تو کیا ہم نے وہ چیزوں کو امیجن کیا ہوگا کہ یہ اگلے سال میں ہو سکتا ہے؟ شاید نہیں کیا ہوگا. کوئی وائلڈسٹ امیجنیشن بھی کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، شاید انہوں نے کر لیا ہو، اس پہ کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے. البتہ آج کل کے حالات جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ تھوڑی سی ہسٹوریکل گائیڈنس اور پھر جو آج کل کے ایک جنگ کی صورتحال، اس سال میں تیسری جنگ تقریباً ہو رہی ہے. اس سے پہلے یوکرین رشیا کی وہ تو پہلے سے چل رہی ہے. فلسطین کے اندر بھی ایک جنگ کا جو سماں ہے وہ بھی ایک عرصے سے چل رہا ہے. کم از کم 7 اکتوبر 2023 سے تو چل ہی رہا ہے. اور اس کے بعد پاکستان، انڈیا اور اب ایران اور اسرائیل. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھی، اچانک سے وقوع پذیر ہوئی. اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے اس کے بارے میں گائیڈنس لینے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی شیخ حامد کمال الدین کو. سب سے پہلے تو شیخ بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ اس گائیڈنس دیتے ہیں ہمیں ان بہت ہی نازک مسائل کے اوپر اور صورتحال پہ. لیکن اس بار جو ہے ہم اس جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میری ذاتی خواہش ہے اور مجھے یہ پتہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی اس بارے میں چونکہ نہیں پتہ اور ان کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ شاید کم ہو، جو ایرانین ہسٹری ہے پچھلے جو 20th سینچری کی، جب رضا شاہ پہلوی وہاں پر حکومت وغیرہ کر رہا تھا، اس وقت کا ایران شاید لوگوں کی ایک تو یہ جنریشن ہے اس کو تو بالکل نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیا تھا اور کیوں آج کل پارٹ 2 اس کا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ تھا کیا. اور پھر جو ایرانی انقلاب اس کے بارے میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں. تو یہ جو ایرانین ہسٹری کا پارٹ ہے کوئی 1950s 60s والا، 70 سے پہلے، وہ والا تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کریں کہ کس طرح کا تھا ایران. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب یہاں دعوت دینے کے لیے. اس خطے میں ظاہر ہے کہ سارے کا سارا استعمار کے نیچے آیا ہوا تھا اور ایران کو بھی استعمار سے گزرنا پڑا کہ جب اتحادیوں نے اس اندیشے سے کہ جرمنی ایران کی راہ سے برٹش انڈیا پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، ٹھیک، تو اس وقت انہوں نے ایران کو بھی لے لیا. پھر ایران بھی کچھ عرصہ استعمار کے نیچے رہا. اچھا، البتہ یہ ہے کہ ایران ان ملکوں میں سے ہے جن میں استعمار بہت لمبا عرصہ نہیں رہا، ان لائک ہمارا جو مسلم انڈیا تھا مثلا، اس کو تو تقریباً 200 سال سے زیادہ، وہ 1857 صرف اس کا ایک ایپیسوڈ ہے، ورنہ انگریز اس سے بہت پہلے یہاں پر تھا. اور مطلب جس طریقے سے انہوں نے ہمارے بالکل خد و خال بدل دیے تھے. ایگزیکٹلی. تو ایران اور جزیرہ عرب
ترکی وغیرہ. اچھا یہ وہ علاقے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے یا تو مکمل طور پر استعمار کے نیچے جانے سے بچے رہے یا پھر یہ کہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے وہ استعمار کے نیچے گئے، جس کی وجہ سے ان کا جو اپنا ایک سیٹ اپ تھا وہ برقرار ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں تو صرف یہی ایریاز ہیں جن کی ابھی تک اپنی ہی زبانیں چل رہی ہیں. یونیورسٹی، وہ پوسٹ گریجویٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ وغیرہ لیول پر ان کا سارا جو ہے نا ترکی کی زبان سلامت ہے، جزیرہ عرب کے ملکوں کی زبان سلامت ہے، اور ایران کی زبان سلامت ہے. اچھا اس لحاظ سے اپنے جو ہے نا وہ پرانے. اچھا ترکی کا تو رسم الخط بدلنے کیا ہوا؟ ترک جو لکھتے تھے وہ عربک. ترکی کا صرف رسم الخط بدلا ہے، لیکن ترکی میں جتنی ریسرچ ہوتی ہے وہ ترکی میں ہوتی ہے. آپ کے پاکستان میں تو میرا خیال ہے FSC بڑی مشکل سے، FSC بھی اردو میں نہیں ہوتی. ہاں جی مطلب FSC سے آپ شروع ہوتے ہیں، اردو کو آپ چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا ہے نہ آپ کی اردو سیدھی ہوتی ہے نہ انگریزی آتی ہے. تو مطلب اس لحاظ سے تو ہے. اچھا دوسری جو چیز ہے ایران کی وہ یہ تھا کہ کیونکہ بہت تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر استعمار آیا تو بہت جلدی جن ملکوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ان میں سے ایک ایران ہے. اچھا تو یہ جو ہے مطلب ہم تو کیونکہ ایک اتنا زیادہ استعمار کے نیچے چلے گئے تھے تو ہمیں سنبھلنے کے لیے بہت لمبا عرصہ درکار تھا. 1947 کے بعد ہمارا سفر بہت لمبا تھا. لیکن یہ ہے کہ ایران ایک بہت اسٹیبلشڈ ملک تھا، ایک تو پوائنٹ یہ تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی زمانے میں ارلی 1900s میں جو تیل کی دولت بعض ملکوں میں دستیاب ہوئی تو اس سے بالکل ایک ڈائنامکس بدل گئے دنیا کی معیشتوں کے. اور ایران جو ہے نا ان ملکوں میں سے ایک تھا جو غیر معمولی حد تک آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. اچھا اس وجہ سے شاہ ایران نے غیر معمولی مطلب ترقی دی. سب اس پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ تک سعودی عرب سے بھی زیادہ مطلب اسٹیبلشڈ. اچھا اسٹیبلشڈ بھی اور ماڈرن بھی اور اسٹیبلشڈ بھی. ماڈرنزم کی طرف میں تھوڑا بعد میں آنا چاہ رہا تھا. تو وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ اپنی اس دولت کی وجہ سے اس خطے کا ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری جو ہے وہ ایران تھا. ٹھیک. اور ہمارے یہاں لوگ جابیں کرنے کے لیے اس طریقے سے جاتے تھے. اور جو ویلفیئر وغیرہ کا ابھی یہ بات سے ایرانیوں سے ہماری ملاقات، امریکہ میں رہتے ہو بہت سارے ایرانیوں سے، وہ اس دور کو مطلب وہ کرتے ہیں، بچہ کہتے ہیں ہم بچہ گھر پہ ناشتہ نہیں کرتا. اچھا سوال ہی پیدا نہیں تو اس نے بس بستہ اٹھانا ہے. میں اسٹیٹ ناشتہ کروائے گی نا اس کو، ناشتہ بھی کروائے گی، لنچ بھی اس کو کروا کے بھیجے گی. اچھا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ خراسان کے علاقے کے ہمارے ایرانی دوست وہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے اس پورے علاقے میں کبھی ہم نے مارکیٹ میں کیلا نہیں دیکھا تھا. اچھا. البتہ یہ ہے کہ شاہ ایران یہ میک شور کرتا تھا کہ دنیا کی کسی بھی قسم کا پھل ایسا نہ ہو جو ہمارے بچے جس سے واقف نہ ہوں. تو کہتے ہیں پھل کیلا ہم صرف کہتے اسکول میں کھاتے تھے. اچھا مطلب ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی، ایک غیر معمولی اسٹیبلشڈ ویلفیئر اور فرسٹ ورلڈ مطلب کنٹری اس پورے خطے میں، جبکہ ہم یہاں بھاڑ جھونک رہے تھے سارے باقی کے لوگ. تیسری بات یہ تھی کہ شاہ ایران جو ہے وہ ایک غیر معمولی طور حد تک ایک سیکولر ماڈرنسٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس معاملے میں شاہ ایران اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مابین ایک بہت گہری مشابہت آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب کمال اتا ترک کو بھی اس طریقے سے تو استعمار کے نیچے نہیں جانا پڑا، اور اس لحاظ سے تو آپ بہتر پوزیشن میں ہوتے کہ اپنے تہذیبی خد و خال بچا لیتے. بھی آپ تو استعمار کے نیچے نہیں گئے، ہم تو 200 سال سے یہاں اس کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور اس کی اقتدار جو ہے نا وہ جھیل رہے ہیں. لیکن یہ تھا کہ خود ان کے اندر سے جو نا کہ اس بار اندھیرا میرے اندر سے اٹھا ہے. تو یہ دو ایسے روسیا لوگ تھے، میں معذرت خواہ ہوں اس لفظ کے اوپر، کہ ان کا اندھیرا ان کے اپنے اندر سے اٹھا اور انہوں نے مطلب یہ دیکھا. اور اس وقت نا اصل میں ایک وہ روش تھی کہ بھی اگر ترقی کرنی ہے تو ویسٹرن ماڈل پہ چلو. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا اتنا لینا ہے اتنا نہیں لینا، یہ سب فضول باتیں ہیں. اس کے بعد آپ کہیں بھی نہیں، سیدھا ویسٹ کے ماڈل کو جو ہے نا اختیار کرو. تو دو شخصیات عالم اسلام میں، اصل میں ہم کیونکہ سنی تھے اور ترکی کے اسلامی سنی خلافت تھی، اس وجہ سے ہم زیادہ رونے کمال اتا ترک کے روتے ہیں. حقیقت یہ کہ جو بدبختی آپ کو کمال اتا ترک میں ملتی ہے وہ یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے نا آپ کو شاہ ایران میں ملتی ہے. تو یہ تیسرا ہے ماڈرنسٹ ایک ملک. اچھا اس کو فادر آف ماڈرن ترکی بھی تو کہتے ہیں نا، کیونکہ ان کا اپنی جو ایک ماڈرنزم کا جو بنیاد ہے ترک نے ہی ان کے ملک میں رکھی تھی. اسی سلسلے میں رضا شاہ پہلوی کی شخصیت کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شاہ ایران تھا وہ
کس مطلب واز نسلی طور کے اوپر تو ایرانی تھا نا, لیکن واز ہی این امپیریل ایمپرر لائک اتا ترک, اور واز ہی ناٹ امپیریل ان نیچر, اور اس کی جو اندر ماڈرنزم تھا جو ایران میں اس وقت تھا, تو ایران کی اس وقت ریلیجیس صورتحال کیا تھی؟ مطلب ہے کہ کیا وہ بالکل ایک سیکولر لبرل ٹائپ ایک کنٹری تھی, یا ان کے اندر ریلیجیسلی تھی اس کے اندر جو تھی ایران کی ڈائنامکس؟ یہ ایک مستشرق ہے برنارڈ, یہ سم تھنگ اس کا برنارڈ شاہ, نہیں برنارڈ شاہ تو وہ ایک وہ ادیب تھا. جی جی, یہ ابھی 10 سال پہلے فوت ہوا ہے. برنارڈ اس میں آتا ہے, اس کا دوسرا سیکنڈ نیم مجھے نہیں آتا. یہ اس کا استاد ہے ہنٹنگٹن کا, اور مطلب اس سے بڑا مستشرق پچھلے 50 سال میں کہتے ہیں کہ مطلب نہیں برنارڈ لوئی. اچھا جی, اچھا لوئی برنارڈ, اچھا لوئی برنارڈ. یہ اس کا نا اتفاقاً مجھے ایک کلپ ملا تھا آج سے کوئی 10-12 سال پہلے, لیکن وہ کلپ BBC کے ساتھ اس کا انٹرویو تھا وہ, اور اس کو کوئی میرا خیال ہے وہ آج سے کم از کم بھی کوئی 25-30 سال پرانا ایک کلپ تھا, کسی نے چڑھایا ہوا تھا. اس میں بڑی ایک دلچسپ بات کرتا تھا وہ ایرانی سوسائٹی کے بارے میں. اصل میں آپ نے پوچھا ہے نا ایرانی سوسائٹی کے بارے میں. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پورا مڈل ایسٹ ہے اس کو میں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہ ہے کہ جہاں کی قومیں جو ہیں وہ ہمیں شدید ہم سے نفرت کرتی ہیں. ہم مطلب ویسٹرن سے, امریکن سے, ویسے وہ برٹش ہے لیکن امریکہ میں ہارورڈ میں پڑھاتا رہا ہے, تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو امریکہ کے کیمپ میں بھی رکھ کر بات کرتا ہے. تو ہمیں سے مراد ویسٹ یا پھر امریکہ. وہاں کی قومیں ہماری ہم سے شدید ہیٹ کرتی ہیں ہمیں, اور وہاں کی جو رجیمز ہیں وہ ہم سے بہت محبت رکھتی ہیں اور لگاؤ رکھتی ہیں. اچھا تو کہتا ہے کہ یہ ان جنرل گلف کنٹریز قومیں ہم سے بہت نفرت کرتی ہیں لیکن حکومتیں ہم سے بہت بنا کر رکھتی ہیں. ابھی ظاہر ہے انقلاب جو ہے نا وہ آ گیا ہوا تھا, یہ ایرانی انقلاب آ گیا ہوا. اچھا کہتا ہے کہ جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہم سے نفرت کرتی ہیں اور قومیں ہم سے محبت کرتی ہیں. اچھا ایسا بھی تھا؟ ہاں, اس کی مثال اس نے دی ایران. اچھا, اس کی مثال اس نے کہ قوم ہم سے محبت کرتی ہے. ایرانی قوم ویسٹرن لائف سٹائل پہ مرتی, اور یہ حقیقت ہے. میں امریکہ میں رہا ہوں, ہمارے اسلامک سینٹر پورے مطلب 70-80 کلومیٹر مائلز کے ایریا میں صرف ایک ہی سینٹر تھا. اس وجہ سے شیعہ بھی وہاں پر آتے تھے, ایرانی بھی, اور قسم کے سبھی آتے تھے. سبھی کے ساتھ ہمارا خاصا, اور میرے لیے ویسے ہی جہاں اتنے سارے بھانت کے علاقوں کے مسلمان اکٹھے ہوں, لڑنے کا میرے لیے ایک بڑا اچھا موقع تھا, تو میں بہت ساری چیزیں نوٹ کرتا. تو واقعتاً مطلب ایرانی قوم جو ہے وہ ویسٹرن لائف سٹائل پہ مرتی ہے. ہاں, اور اس وجہ سے ایک یہ جو ہے نا وہاں کے مذہبی لوگ ایک ایکسیپشن ہے, یعنی تھوڑے ہیں. تو اس کی بات بالکل صحیح تھی, اور ہم نے جو دیکھا, اور شاہ سے پہلے جو ہے نا وہ جو تیسری کیٹیگری ہے ایران, اس میں فال کرنا چاہیے, اس کی طرف میں آتا ہوں. تو کہتے ہیں دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ قومیں ہم سے محبت کرتی ہیں, رجیمز ہم سے نفرت کرتی ہیں, اور وہ ایران ہے, یہ جو مولویوں کا ایران, ملاؤں کا. اور تیسری کیٹیگری کہتا ہے کہ یہ ہے جس میں قومیں بھی ہم سے محبت کرتی ہیں اور رجیمز بھی ہم سے محبت کرتی ہیں, اور وہ صرف 2 ملک ہیں, ترکی اور اسرائیل. اچھا, نہیں ایران والی چیز میں کہتے جو شاہ ایران تھے رضا شاہ پہلوی, وہ تو امپیریلزم کی خود باقیات تھا, تو وہ کیوں نفرت کرتا تھا ویسے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ انقلاب کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا. میں اصل میں آنا یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہوا جب یہ ایران کا سو کالڈ اسلامی انقلاب آ گیا. اس سے پہلے رجیم بھی اور گورنمنٹ بھی اسی کیٹیگری میں تھی جس میں وہ ترکی کو اور اسرائیل کو رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے رضا شاہ پہلوی کا ایران. قوم بھی اور حکومت بھی دونوں جو ہے نا وہ محبت کرتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ وہاں کے جو ملا تھے وہ ہمارے ملا, عقیدے کا فرق تو آپ کو ظاہر ہے, بات ہے بالکل, وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ عقیدے میں ہم بے حد ان سے مختلف, لیکن اپنے عقیدے کو اپنی دنیا کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں جو ایسا بھی ان کا ہے, اور اپنے وقت سے کچھ آگے گزرنے میں, حقیقت ہے جہاں پر ایران کا ملا کھڑا ہے ہم اس کا ہمارا ملا. اچھا, یہاں پہ ایک پھر کوشچن اٹھتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت کی صورتحال ایسی تھی, ایرانی قوم بھی, ان کی لیڈرشپ بھی, دے ور ویسٹرنائزڈ اور ایٹ لیسٹ فار دا لورز آف ویسٹ, تو پھر ایرانی انقلاب کیسے آ گیا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو صرف جتنا سا مذہبی طبقہ ان کو دستیاب تھا, اب ظاہر ہے ہر ملک میں مذہبی طبقہ دستیاب تو ہوتا ہے, جتنا سا ان کو دستیاب تھا
ایک تو یہ تھا انہوں نے ان کو غیر معمولی طور پر اپنے ساتھ جوڑ سکے. آپ کو پتہ ہے یہاں کی اسلامک موومنٹس تو بالکل پبلک اسٹریم نہیں بن سکیں آج تک. ٹھیک ہے, پبلک اسٹریم نہیں بن سکیں. الیکشن دوسرا تیسرا آپ کو بتا دیتا ہے سارے کا سارا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ان کی وہ جو تھی نا اہلیت کہ کم از کم اپنے, آپ کو پتہ مذہبی طبقہ ویسے پاکستان میں اتنا کم تو نہیں ہے نا, ایسے ہی ہے, لیکن یہ کہ بٹا ہوا ہے اور غیر معمولی طور پر بٹا ہو. چلیں جی وہ جی شیعہ سنی تو خیر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, ایسے خام خواہ آپ تکلف کرتے ہیں جی, کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. چلے سنی ہی کبھی اکٹھے ہو سکیں پاکستان میں. اچھا ان کی وہ صلاحیت کہ جتنا سا مذہبی طبقہ ہے, اور میرا خیال ہے پاکستان کی نسبت کم ہوگا وہاں پر مذہبی طبقہ, لیکن یہ ایک اہلیت ہوتی ہے کہ جتنا ہے ان ساروں کو آپ اپنے پیچھے لگا لیں. یہ ایک اہلیت ہے جو کہ ایرانی مذہبی لیڈرشپ نے ماسٹر کر لیا تھا اس میں. اچھا یعنی اس کا مطلب جو خمینی نے جو وہاں کے لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی, ایک تو ڈیموگرافکس تھے ایران کے کہ صرف شیعہ ہی تھے, تو وہ موبلائز ایزیلی ہو گئے. یہاں پر وہ والا صورتحال نہیں ہے, تو یہاں پہ نہیں ہو پاتے لوگ, کیونکہ یہاں پہ تو تقسیم ہے کافی. اس میں بھی تھوڑی سی بات اور ہے, اس میں بھی تھوڑی سی بات ہے, اور یہ ایک معمولی ہے, یہ ریکارڈ پہ رکھنے کی بات ہے. ہمارے بعد میں لوگ جو ہے نا, ہمارے لوگ جو ہے نا یہاں کے کئی سارے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اچھا ویسے بائی دا وے مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ابھی کسی صاحب نے وہ علامہ احسان علی ظہیر صاحب کا کوئی پرانی چیز شیئر کیا, مجھے یاد نہیں ہے. اچھا وہ ویڈیو کلپ تھا یا کوئی ان کی وہ تھی, جس میں علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ ایران کے زمانے میں جب خمینی کی موومنٹ وہاں پر چل رہی تھی, اس کے حق میں بولنے پر میں بھی جیل میں گیا ہوں. اچھا جی, یہ میرے لیے غیر معمولی تھا. اچھا جی, غیر معمولی تھا. اچھا تو اچھا اس کی وجہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. یہ جو بعد میں باتیں ہوئی نا, ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. وہ اب وہ پرانے زمانے میں کر کے اس کے بعد جو ایران نے ہمیں اپنے دانت دکھائے اصل کھانے والے, عراق کے اندر, سیریا کے اندر وحشی خون خار, وہ تو بات کی بات کی کہانی ہے. اس سے پہلے معاملہ تھوڑا سا اور تھا. اچھا لیکن میں اصل میں وہ وہاں پہ آتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ وہاں کے صرف شیعہ ہونے کی وجہ نہیں, یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے. اس وقت ایک بہت بڑا نام سنیوں کا, بلکہ دو نام تھے, لیکن مذہبی طور پر سنیوں کا سب سے بڑا نام مولانا عبدالعزیز صاحب تھے. یہ ایران میں جو بلوچستان ہے اس سے ہوتے ہیں. اچھا, بہت بڑا نام ہے اہل سنت کا اس زمانے میں. یہ پوری طریقے سے خمینی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. اچھا وہ جو مطلب ایک زمانہ یہ رہا. اب کیا یہ جو تحریک پاکستان ہے, بعض چیزوں کو آپ اس سے متفق ہیں نہیں متفق ہے, یہ ایک بات الگ ہے. یہاں پر کئی سارے لوگ ہیں, ان کے فتوے اتنے سخت ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی غلط. میں کہتا ہوں غلط بھی ہو, تاریخی واقعے کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں. اب وہ غلط ہے صحیح ہے, آپ ہیں, آپ کے فتوے لگاتے رہتے. جب یہ پاکستان میں تحریک پاکستان چلی ہے, مطلب بر صغیر میں, جی اس وقت مطلب شیعہ اور سنی ایک پیج پہ نہیں تھے کیا؟ جی ظاہر ہے. موٹی سی بات ہے. یعنی ٹھیک ہے شیعہ نسبتاً کم ہے, میجورٹی ویسے ہی سنی ہے, وہ ایک کہانی الگ ہے. اس میں ظاہر ہے حصہ بقدر جزہ سنی کا کنٹریبیوشن زیادہ ہوگا, بالکل ماننے والی بات ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جب کسی بڑے ظلم سے یا بڑے تہذیبی حملے سے بچاؤ کا معاملہ ہوتا ہے, تو حقیقت ہے کہ پچھلی 1000 سال کی روایت کو لے کر چلنے والے سارے ہی مذہبی طبقے اپنے آپ کو ایک ہی مورچے میں سمجھتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے. جی ہاں, عرب ملکوں میں جگہ جگہ اس کے شواہد جو ہے نا وہ ملے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ شیعہ کی جو اپنی ہسٹری ہے سنیوں کے خلاف, وہ پھر کسی وقت بول اٹھتی ہے اور کسی وقت وہ تھوڑے سے کہانی الگ ہے. لیکن ان جنرل یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر آزادی کی تحریکیں چلی ہیں یا کسی جگہ پر بدیسی تہذیب کے کسی غیر معمولی حملے کے خلاف کو ریزسٹنس کھڑی ہوئی ہے, تو بالعموم یہ اس طرح کی جو تقسیمات ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نا بانٹ نہیں سکی ہیں. اور تو جس طریقے سے بر صغیر میں ایک میس موومنٹ تھی نا مذہبیوں کی, خاص طور پر آپ کو پتا ہے تحریک پاکستان میں مذہبی جذبہ غیر معمولی تھا. یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تقریباً یہ فضا تھی جس وقت شاہ ایران کے خلاف اس کا صریح کفر اور الحاد اور اس کا سیکولرزم وغیرہ, اس کے خلاف جب یہ موومنٹ اٹھی ہے, تو آپ یہ تو صحیح کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں کی بڑی میجورٹی شیعہ ہے ایران کی. اس لحاظ سے اس کا سارا اسٹیئرنگ تو وہ ظاہر شیعہ ہی کے پاس تھا, خمینی ہی کے پاس تھا. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تو سنیوں کی بڑی لیڈرشپ مولانا عبدالعزیز صاحب کی سرکردگی میں, ان کو بعد ازاں انہی تہران اور قم کے ملاؤں نے اسیسینیٹ کیا,
یہ بات کی کہانی ہے. انقلاب ہو کامیاب ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, اور جناب ہم نے مل کر نہیں کیا. جی کون سا مل کر کیا, ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں. تو مولانا عبدالعزیز صاحب کو اسیسینیٹ کیا گیا بعد میں, وہ بھی ایک واقعہ ہے. لیکن جب انقلاب آیا تھا تو اس میں ایک تو سنیوں کا تھا, دوسرا ایک بڑا نام سنیوں کا تھا, وہ احمد مفتی زادہ. اچھا وہ آپ کو پتا ہے کردستان جو ہے, ایرانی کردستان ایک بہت بڑا ایریا ہے. اور بائی دا وے کرد جو ہے نا جہاں ہوں, چاہے ترکی کے کرد ہوں, چاہے ایران کے کرد ہوں, چاہے عراق کے کرد ہوں, چاہے تھوڑے سے سیریا کے کرد ہوں, کرد جہاں ہوں گے سنی ہوں گے, شافعی ہوں گے. اچھا ایکسکلوسیولی کرد سنی شافعی ہر جگہ کے. اور ان کردوں کے جو بڑے تھے صلاح الدین ایوبی, آپ کو وہ شافعی, تو وہ شافعی تھے, یہ سارے کے سارے شافعی. اچھا اس ان کا ایک تو یہ تھا کہ وہ کرد تھے, لیکن دوسرا جو ہے نا کہ وہ شافعی تھے. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ مولانا عبدالعزیز صاحب تو ایک دیوبندی قسم کے مولوی تھے, لیکن احمد مفتی زادہ تھوڑے سی جو ہے نا وہ ماڈرن چیزوں, وہاں کے مودودی کہا جاتا ہے ان کو. احمد مفتی زادہ کو ایران کے مودودی کہا جاتا ہے. اچھا وہ تحریکیت تھی اور اس طرح کا سارا کچھ تھا, لیکن کردوں کے علاقے میں رہنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے سنی ہیں. تو احمد مفتی زادہ پورے کے پورے اس انقلاب کے ساتھ تھے. تو اس لحاظ سے میں صرف وہ آپ کی بات میں وہ ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مذہبی طبقے شیعہ کو تو انہوں نے پوری طرح کر ہی لیا, لیکن کوئی ایسی بھی سائنس, خمینی ایک ذہین آدمی تھا, پر انہوں نے کوئی ایسی بھی سائنس رکھی کہ انقلاب لانے تک وہ احمد مفتی زادہ کو بھی اور پورے کرد سنیوں کو بھی ساتھ چلائیں شاہ کے خلاف. اور مولانا عبدالعزیز اور پورا سنی بلوچستان, حتیٰ کہ بلوچستان کے علاوہ خراسان میں بہت اہل سنت ہیں. خراسان بلکہ ہے ہی سنی, ایران کا جو خراسان ہے. اچھا ہاں, ایران کا خراسان سارے کا سارا جی سارے کا سارا سنیے. ظاہر مطلب شیعہ ایسا نہیں کہ ایک بھی شیعہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میجورٹی خراسان میں, خراسان ایرانی خراسان کی میجورٹی. ہمارے ساتھ اسلامک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پڑھتے رہے ہیں خراسان کے, اس وجہ سے ہمارے کلاس میٹ رہے ہیں, تو مجھے بہت ظاہر سنتے پڑھتے تھے ان سے. اس کا ایک پارٹ تو افغانستان میں بھی ہے نا, خراسان کا خاصا بڑا حصہ افغانستان میں ہے, اور ٹھیک ٹھاک حصہ ایران میں ہے, تھوڑا سا حصہ پاکستان میں بھی. اچھا وہ کس سائڈ پہ آتا ہے؟ یہ جو پشاور ایریا جو ہے, کہتے ہیں جو تاریخی خراسان ہے, پشاور ایریا اس کے اندر آتا ہے, بلوچستان کے بعض علاقے اس کے اندر آتے ہیں. جی خراسان بڑا ہے, اس وقت ان 3 ملکوں کے اندر تقسیم ہے. اچھا ویری نائس. اچھا اب باتیں ہیں اس صورتحال پہ جو اب ڈیولپ ہو گئی ابھی, کہ ایک چیز جو سمجھنے میں ابھی بھی نہیں آ رہی, اور لوگ بھی اس کے اوپر جو اینالسٹ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے آخر حملہ کیا ہی کیوں ایران پہ. اس کو کہتے ہیں نا وہ انگلش میں آسکنگ فار ٹربل, وائی وڈ دے ڈو سو. سب سے بڑا کویشچن تو یہ آتا ہے کہ آخر ان کو ضرورت ہی کیا پیش آئی کہ وہ اٹھ کر آرام سے ایران کو جو ہے اس کے اندر اتنے امپورٹنٹ ریولیوشنری گارڈس کے جو ہیڈز وغیرہ ہیں ان کو جا کے اسیسینیٹ کر دیں. اور کیا بھی ان کو ہے, وہ بھی ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا, انہوں نے مین ملٹری کو نہیں ٹارگیٹ کیا, ریولیوشنری گارڈس کو کیا. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اور کیا ہی کیوں, یہ سب سے بڑے بہت اہم پوائنٹ جو کہ ہے ابھی اس وقت کے جب امریکہ کی اور ایران کی نیوکلیئر ڈیل ہو رہی تھی, نہیں ہو رہی تھی, ہونی تھی, میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہی ہونی تھی, اس وجہ سے یہ کام ہوا ہوگا. لیکن اس صورتحال میں اسرائیل کو کیا مصیبت آئی تھی پیش کہ وہ آرام سے اٹھ کے جو ہے وہ اچانک سے ایران پہ حملہ کر دے؟ جی اچھا, اس سوال کے بعض جوانب ایسے ہیں کہ میں تو آپ کو پتا ہے میرا تو مطالعہ تحریکی حوالے سے یا تھوڑا سا مطلب دینی حوالے سے کچھ ہے, اور میرے زیادہ سوالات آپ کو پتا ہے میرے زیادہ جوابات اسی اینگل سے آئیں گے. میں کوئی ملٹری اینالسٹ صاف ظاہر ہے نہیں ہوں, اور خام خواہ جو آپ کا ایریا نہ ہو اس میں مطلب بندہ کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ وہ غلط ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک میرے پڑھنے کا تعلق ہے, میں نے جتنا ان دنوں میں دیکھا تھا, میری ہر کسی کی دلچسپی تو ان دنوں یہی ہے نا, تو اس حوالے سے میں نے خاصا کچھ دیکھنے پڑھنے کی کوشش کی. حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب ہو سکتا ہے بعض ملکوں کی بہت باخبر انٹیلیجنسوں کے پاس تو ہو کچھ نہ کچھ کہ یہ کیسے اسرائیل نے یہ انیشیٹو کیا ہے. لیکن ویسے یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ سارے کے سارے صرف جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں کہ بھی کیا, کیونکہ مطلب یہ آنے والے ہفتوں میں اصل میں اس میں بہت بڑا جو ایک کویسچن جس کا ابھی کسی کے پاس جواب نہیں وہ یہ کہ امریکہ کی ایگزیکٹ پوزیشن اس میں ہے کیا واقعتاً لا تعلقی ہے یا ڈویژن آف رولز ہے کہ مطلب آپ جا کے کریں پھر میں ایک وقت پہ آؤں گا. اچھا اگر یہ کہ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ظاہر ہے مطلب ایسے منصوبے تو بنائے جا سکتے ہیں نا,
تو ابھی تک جب تک امریکہ کا کردار اس کے اندر پوری طرح کلیئر نہیں ہے، اور میرا خیال ہے وہ آنے والے ہفتے اس میں کر لیں گے، اس وجہ سے یہ مشکل ہے کہ آپ یہ کہیں گے جی اسرائیل نے کس برتے پہ کر لیا، اسرائیل نے کس برتے پہ کیا ہے، اس کے بہت سارے لیئرز ہیں، بہت سارا کچھ ہے. اور یہ ایک جہاں اگر اس کا ملیٹریلی اگر آپ کوئی انالیسس کرنا چاہیں گے تو وہ میرے جیسے بندے کے لیے تو ناممکن ہے، لیکن یہ کہ ٹھیک ٹھاک باخبر لوگ بھی اس کا کوئی مجھے انالیسس نہیں دے پا رہے. اچھا، اس کا اگر ہم اس صورتحال میں کہ جس طرح سے میں نے شروعات کی کہ جن لوگوں کو نہیں پتا پہلے کا ایران کیسا تھا اور انقلاب کے بعد کیسا ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے ابھی. البتہ ابھی ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور جو اسرائیل بھی ہے وہ بھی ڈائریکٹلی جو ایرانین اس وقت جو ایمپرر ہیں یا جو کہہ لے رولر ہیں ان کے خامنائی کو ٹارگٹ، مرشد اعلیٰ، ہاں جی، اب وہ خامنائی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کا اور کوئی مقصد فی الحال جو ہے اس میں نکل کے نیوکلیر ڈیل اپنی جگہ پہ تھی. ویسے وہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں نیوکلیر ایران نے بنایا ہے کہ نہیں. میں بچپن میں نے ایک بار سنا تھا 2004 کی کوئی بات ہے میرے خیال کہ وہ پاکستان پہ ڈال دیا تھا انہوں نے، سینٹریفیوج کا ڈیزائن ہے نا جو. اچھا، جو ڈالنے دیا تھا یہ یہ ایران نے ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا بزدلی بھی اور منافقت بھی کی. اچھا، وہ پاکستان پہ ڈال دیا انہوں نے. بہرحال وہ بات ہو گئی، مطلب حقیقت ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، یعنی آپ کسی کا پر احسان بھی کریں اور بھگتیں بھی آپ ہی. اچھا، فیل یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 21 سینچری میں جتنی اب نیوکلیر پاورز بننی ہیں اس کا سارا مدعا پاکستان پہ آنا ہے. نارتھ کوریا کی باری میں انہوں نے یہ کہا تھا 21 سینچری کی وہی ہے نیوکلیر پاور ابھی تک بنی، باقی تو سب 20 سینچری کی ہیں. اور ایران کی باری بھی وہ ہم پہ ہی ڈالتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیوکلیر وہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ابھی تک ڈیسائیڈ کیوں نہیں ہو پا رہا. اتنا مشکل کیوں ہے کہ ان کے پاس ہے کیپیسٹی، ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا یہی جاننے کے لیے تو نہیں انہوں نے حملہ کیا؟ نہیں، جاننے کے لیے تو نہیں، اللہ عالم. ایسا خاصی حد تک ناممکن ہے کہ امریکہ کو نہ پتہ ہو اچھا کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام کس سٹیج پر پہنچ گیا ہوا ہے. مطلب یہ ناممکنات میں سے ہے. اچھا، جو خامنائی والی امریکہ کو پتہ نہ ہو، اور اگر امریکہ کو پتہ ہے تو اسرائیل کو پتہ نہ ہو. مطلب یہ تو نہیں ہے. ظاہر ہے ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ایران نے بنا لیا ہوا ہے، پاسبل ہے کہ بنا لیا ہوا ہو، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں بنایا ہوا. اور آپ کو پتہ ہے جب تک پاکستان کے دھماکے نہیں ہو گئے تھے تو ہم سارے جو ہے نا اپنی اپنی اٹکل پچوئی لگا رہے تھے، یار ہے نہیں ہے. ہمارے بہت اچھے سینئر وہ انٹرنیشنل لا پڑھانے والے پروفیسر تھے، ان کو ہم نے کہا ہمارے یہ کچھ تحریکی ہے نا ان کو دیں. وہ پٹاخی کہہ رہے تھے، پاکستان کے تو پٹاخی تھی، پتہ نہیں ہے بھی نہیں ہے. اچھا، وہ اس سے اگلے سال پاکستان نے پٹاخہ پھوڑ دیا. تو یہ مطلب جب تک کسی نے نہیں کیا تو ہم ہیں عوام. اچھا، ہمیں کون پوچھتا ہے، ہمیں کون بتاتا ہے؟ تو ایسے ہی خام بیٹھ کر 30 مار خان بن کے انالیسس کریں، ہمیں بالکل کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا، اس میں خامنائی والا ایک جو فیکٹر ہے جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا، ایک تو سب سے پہلے ناظرین کے لیے آپ یہ جو ان کا ولایت فقیہ والا ایک یہ جو نظریہ ہے، آئیڈیالوجی بلکہ میں کہوں گا ان کی ایک باقاعدہ، یہ بھی تھوڑی سی آپ مختصر بتا دیں کہ یہ کیا ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ والی بات بھی سمجھنے لگتی ہے کہ خامنائی کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ بھی، کہ اس کو اگر یہ ہٹ جائے یہ والا بندہ تو کیا وہ اتنے نان سینسیکل ہوں گے کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ اس کی جگہ اور کوئی آ جائے گا؟ بھائی انہوں نے تیار نہیں کیا ہوگا اس کے پیچھے کسی بندے کو، وہ اس کو ہی ریپلیس ٹوٹلی رضا شاہ پہلوی پارٹ 2 سے کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کے بیٹے سے، اسی کا بھی نام سیم، مزے کی بات ہے. تو رضا شاہ پہلوی دوم سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک پہلے یہ کہ یہ کیا ہوتا ہے ولایت فقیہ والا ایک جو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنے نان سینسیکل موو کیوں اٹھائیں گے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ اس کے جگہ کوئی اور بندہ آ جائے گا، فائدہ اس کو اتارنے کا. یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہمارے بہت سارے سنی جو ہے نا ولایت فقیہ وغیرہ کو بڑا پتہ نہیں کہ ایسی خوفناک سی چیز کے طور پر تو ڈسکس کرتے ہیں، ہے بھی خوفناک، لیکن ان کو ایگزیکٹ پتہ نہیں کیا مطلب کیا ولایت فقیہ کا. اچھا، یہ وہ ہے کہ شیعہ کے جو ریجڈ قسم کے علماء ہیں وہ خمینی کو مطلب امامیہ اثنا عشری کی تاریخ کا بہت بڑا مبتدع کہتے ہیں اس ولایت فقیہ کی وجہ. اچھا، ولایت فقیہ جو ہے وہ پیورلی خمینی صاحب کا برین چائلڈ ہے. اوکے، ہاں، اس سے پہلے یہ کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. آپ دیکھیں نا ہے بلا کیا چیز ہے. اچھا جی، صحیح. وہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب امامی اثنا عشری مذہب، ان کے بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے وہ ہیں آگے سب جو ان کے ڈویژنز ہیں، ان کا جو اثنا عشری اور سب سے زیادہ آلموسٹ 90% جو ہے نا جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں وہ اثنا عشری ہے، ٹو بی ٹیکنیکل. ٹھیک ہے، ٹو بی ٹیکنیکل. باقی وہ زیدی وغیرہ ہیں یمن میں وہ جو تو وہ جو ہے نا اثنا عشری، ان کو امامی بھی کہتے ہیں اور ان کو اثنا عشری بھی کہتے ہیں. جی. اچھا، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ کوئی اور گروپس ان کے اندر ہو سکتے ہیں، کچھ ان کی نسبت ذرا کم ہم سے دوری میں اور کچھ ان سے کہیں زیادہ. تو ان کی کر رہے ہیں جو کہ میجر چنک ہے شیعہ دنیا کا. جب ان کے جو دینی مصادر ہیں وہ اس معاملے میں اتنے سخت ہیں، کلیئر بھی ہیں اور سخت بھی ہیں
کہ تقریباً یہ ہے کہ جب سے ان کا 12واں امام غائب ہوا ہے اور ان کا 11ویں امام کی وفات کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا ہے. اچھا اس کے بعد سب کچھ موقوف ہے، جمعہ بھی نہیں ہے. اچھا جمعہ تو امام کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو. اچھا ویسے مطلب ہمارے آپ کو جمعہ مدینے میں شروع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نمازیں تو پڑھتے ہی رہے ہیں، جی 5 جی جی وقتہ جی نماز بھی آ گئی تھی، مکے میں آ گئی تھی. اچھا باقی بھی ہے، لیکن جمعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں پڑھا ہے نا. جی 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 تو بنیادی طور پر، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اب یہ کہ جی ویسٹرن کنٹریز میں ایک مذہب رکھتا ہے اس وقت کہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، وہاں جمعہ کہاں سے ہے بھائی؟ جمعہ نہیں پڑھیں گے، جمعہ دارالاسلام میں پڑھتے ہیں آپ. اچھا ہاں ہاں، یہ تو اہل سنت میں بھی ہے، حتیٰ کہ یہ ایک بڑی ایک کنٹروورسی چلی ہے جب انگریز آ گیا تھا کہ ایک فتویٰ آ گیا کہ جی ہند جو ہے اب دارالاسلام نہیں رہا تو اب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے. ابھی تک بھی بعض دیوبندی حضرات احتیاطاً جمعے کے بعد 4 رکعت ظہر کی بھی پڑھتے ہیں. اچھا وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ اس وجہ سے پڑھتے اچھا اچھا ہیں اچھا 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 کہ اچھا دارالاسلام نہیں رہا، جمعے کا تعلق دارالاسلام سے ہے. اچھا اچھا جی اچھا جی. اچھا صحیح صحیح صحیح. اچھا تو وہ اب ظاہر ان میں بحث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ نہیں ہو سکتا، اچھا حکومت سرے سے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی حکومت کرتا بھی ہے تو وہ امام کے حق کو جو ہے نا کرتا ہے. جو کرنا ہے اب امام غائب نے آ کر کرنا ہے. اس وقت تک تقریباً دنیا کو تھم جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک بہت جو ہے نا یہ نان پریکٹیکل، بالکل مطلب عمل سے دور. اچھا اس وجہ سے مطلب وہ ان کا جو ہے نا یہ چلا آیا ہے. اچھا بہت کچھ جو کرنا ہے نا تو وہ اسی نے کرنا ہے. خمینی نے کہا، خمینی ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک مذہبی تو تھا لیکن ایک پریگمیٹک تھا. اور بالعموم ہمارے ہاں بھی ایک چیز ہے نا ماڈرن جدیدیت، مذہبیوں کی جدیدیت. ایک تو ہے نا وہ شاہ ایران کی مصطفیٰ کمال اتاترک کی وہ تو ماڈرن، لبرل تھے نا. نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مذہبیوں میں آپ کو پتہ ہے، آپ کو اقبال کو مطلب اسلام کو ماڈرنائز کرنے والوں میں گنتے ہیں. حتیٰ کہ کسی درجے میں مودودی صاحب کو، کسی درجے میں مودودی صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ جو بالکل ایک ریجڈ روایت چلی آ رہی تھی اس سے تھوڑا سا ہٹایا ہے مودودی صاحب نے. اور کسی درجے میں ہو سکتا ہے یہ بات، کسی درجے میں یہ ہو بھی. اچھا وہ جو ہمارے مذہبیوں کی ایک وہ جدیدیت وغیرہ کے حوالے سے ہے نا کہ جی کن کن لوگوں نے اس جدید پیکج سے کچھ نہ کچھ اثر لیا ہے اور اسلام کے بہت سارے جو مبادی ہیں ان کے اندر ان چیزوں کو ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کو ان کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا تو اس کو آپ ماڈرنزم، اسلام دینی مذہبی ماڈرنزم. صحیح. اچھا اس حوالے سے شیعہ کا ماڈرنزم جو ہے وہ خمینی صاحب کو سمجھا جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا، کیونکہ ایک پریگمیٹک ہیں، ایک پریکٹیکل آدمی ہیں، انہوں نے کہا بھئی امام غائب تو پتہ نہیں کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے، تو ہم جو ہے نا ایک اور چیز جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ وہ جو ہے نا کہ امام غائب کی نمائندگی کر لے اور وہ ایک مذہبی عہدہ ہو. وہ ہے ولی فقی. اچھا اچھا ولی فقی وہ ہے جو جب تک امام نہیں آتا اس کے جو فنکشنز ہیں وہ ادا کرے. قائم مقام ہو گیا، اس کا قائم مقام ہو گیا. اچھا اب ان میں بعض لوگ کہتے ہیں اندر کھاتے اس کا رابطہ ہوتا ہے امام کے بھی. امام صاحب جو ہیں تو یہی سی دنیا میں غائب ہیں، تو اسی دنیا میں زمین میں مریخ پر تو نہیں گئے ہیں. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں تو بیٹھے ہیں اور امت کی فکر بھی ان کو بہت ہونی چاہیے. اس وجہ سے نا وہ ایک آدھ سے ہی رابطہ کرتے ہیں، سب سے نہیں کرتے. تو یہ تو خیر ان کے جو ایکسٹریمسٹ ہوں گے، زیادہ ہی وہ جنونی قسم کے ہوں گے، وہ ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ ولایت فقیہ ایک ادارہ ہے جو امام غائب کے فنکشنز یا تو سارے یا بہت سارے جو ہیں ان کی غیر موجودگی میں اور تا وقت کے حضرت تشریف نہیں لے آتے. اچھا تو اس وقت جو ہے نا وہ یہ کرے گا، وہ جمعہ بھی پڑھائے گا، وہ حکومت بھی کرے گا، وہ جیسا جو بھی جہاد وغیرہ کا ان کے ہاں تصور ہے، کیونکہ امام غائب سے تو پہلے جہاد بھی نہیں ہوگا. جو بھی ان کا تصور جہاد کا ہے تو وہ جہاد بھی کرے گا، وہ حدیں بھی نافذ کرے گا، وہ سارے کے سارے احکام وغیرہ پر کرے گا. تو اس لحاظ سے ہمارے وہ جو ریجڈ شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام غائب کی تو ضرورت ہی آپ نے ختم کر دی. اچھا امام غائب نے جو اگر کرنا تھا وہ سب تو آپ نے کر دیا، وہ تو آپ بڑے آرام مزے سے آپ ہو رہے ہیں. تو خمینی صاحب نے کہا کہ بھی کیوں ہم اپنے کام کو روک کر رکھیں اتنی دیر، پتہ نہیں کب آنا ہے. ویسے آپس کی بات ہے، پتہ نہیں آنا بھی ہے. تو اس وجہ سے فضول وہ کریں. شیعہ لوگ جو ہیں دیوار سے لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس اگر کبھی اقتدار ہو بھی تو شرعی طور پر ویلڈ ہی نہ ہو ان کے سارے یہ اقدامات. یہ والی آئیڈیالوجی صرف ایرانین شیعہ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے یا پوری اوور آل جتنے بھی ہیں ان سب پہ ہوتی ہے؟ نہیں، شیعہ کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا. وہ کون سا طبقہ ہے؟ بعض لوگ تو سستانی تک کو اس میں کہتے ہیں کہ سستانی جو ہے نا وہ نہیں، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستانی شیعہ بھی رپورٹ اسی کو کریں گے جا کے؟ نہیں، مطلب بات یہ ہے کہ کیونکہ خمینی نے اتنی بڑی ڈائنامک شخصیت ہے شیعہ کی
اوور آل ہسٹری میں خمینی حقیقت نا ایک ریاست قائم کرتی ہے. اچھا کہ مطلب یہ جو ہے نا اثنا عشریوں کا میرا خیال ہے کہ شاید 95% جو ہے نا خمینی ہی کی لائن میں ہے. اچھا, خمینی ہی کی لائن میں ہے اور اسی کو ہی مانتا ہے. صحیح ہے. اس وجہ سے پاکستان کے بھی ہر جگہ کے, لبنان کے شیعہ, عراق کے شیعہ کی میجورٹی, اگر وہ کہتے ہیں عراق کے شیعہ کی بہت بڑی تعداد سیستانی کی بھی ہے, اور سیستانی ان کا پابند نہیں. سیستانی ایک انڈیپینڈنٹ بہت بڑی شے ہے شیعہ میں. عراق کے جو سیستانی صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ مانتے ہیں ان ساروں سے. یہ جو ایران والی جو اسٹریم ہے اس کے وہ ہیں صدر باقر الصدر, تو صدام نے قتل کر دیا, ان کے بیٹے مقتدیٰ صدر. مقتدیٰ صدر یہ جو ہیں یہ البتہ ولی فقی کے ساتھ ہیں. اچھا, یہ مقتدیٰ صدر جو ہے. اچھا تو کیونکہ مطلب سیاسی لیڈرشپ ان کے پاس آ گئی, وسائل ذرائع سارا کچھ آ گئے, اور اتنی برسوں کی بلکہ صدیوں کی محرومیاں دور ہو گئیں, تو اس وجہ سے ایک بڑا موب جو ہے وہ خمینی صاحبی کے پیچھے لوگ ہیں. تو یہ ہے ولایت فقیہ جو اچھا آپ کو بتا, اور جو امام کے اختیارات ہیں وہ تو بنیادی طور پر کچھ آسمانی اختیارات ہیں. وہ تو بنیادی طور پر امام تو امام ہے نا, آپ کو ان کی امامت وغیرہ تو ویسے تو ان کا یہ ہے کہ اماموں کے تو صرف تشریعی تکوینی اختیار ہے کائنات پر. اچھا جی, ان کے جاتے ہیں تو اچھا اس وجہ سے مطلب ہے وہ ولایت فقیہ جو ہے, ولی فقیہ کا مطلب ہے کہ مطلق طور پر جس کی مرضی چلے گی. بھائی اگر امام کو شیعہ کی ڈکشنری ہم بول رہے ہیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے, تو امام اگر کوئی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ اس کی ایبسنس میں اس کے سارے فنکشن یا بیشتر فنکشن ادا کرنا کتنا بڑا منصب ہوگا. تو مرشد اعلیٰ جس کا نام ہے نا وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے, سیاہ و سفید کا مالک ہے, اور اس کا فرمایا ہوا مذہبی طور پر واجب الاتباع ہے, سیاسی طور پر نہیں. آپ کو پتا ہمارے ہاں جو خلافت کا انسٹیٹیوشن ہے, خلیفہ ہمارا ایک سیاسی لیڈر ہے, سیاسی قائد ہے. اچھا باقی تو یہ ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں مہر کی مقدار کو لمٹ کر دوں. پیچھے سے ایک بی بی بولتی ہے کہ عمر تو کیسے, وہ اللہ نے کہا ہے وہ آتے تم احداہن قنطارا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بی بی سچ ٹھیک کہہ رہی ہے, عمر سے غلطی ہو گئی. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں خلیفہ کی کوئی ایسی مذہبی اتھارٹی بالکل نہیں ہے, پولیٹیکل اتھارٹی ان کے ہاں تو ہے. اس وجہ سے وہ سیاسی طور پر بھی, وہ مذہبی طور پر بھی ایک غیر معمولی اختیارات کا مالک ایک انسان, اس کا نام ہے ولی فقیہ, اور اس ادارے کو کہتے ہیں ولایت فقیہ. یہ وہی بات ہے کہ ابھی بھی وہ بات جو ہے نا وہ مجھے بھی ذاتی طور پہ اس کی کلیئرٹی مزید شاید چاہیے ہو. ایک تو یہ کہ آپ نے بتایا ٹوٹیلیٹیرین ایک قسم کا اس کو جو اختیار ہے اس کو حامل ہے, وہی کہ وہ سیاہ سفید کا مالک ہے. البتہ اس سے پہلے والی بات پھر بھی کہ جو شاہ ایران تھا, رضا شاہ پہلوی کا جو دور تھا, اور ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس کا پارٹ 2 لانے میں مغرب بہت انٹرسٹڈ ہے. نمبر 1 کہ وہ ایسا کیا تھا اس دور میں کہ اتنے وہ انٹرسٹڈ تھے, اور اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا تو وہاں پر انقلاب آیا ہی کیسے؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑا تھیسس ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ واحد تھیسس ہے ابھی جو میں آپ سے ڈسکس کرنا ہوں شاہ ایران کے حوالے سے, لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اتنا سادہ جواب نہیں ہے کہ شاہ ایران کو ہٹایا کیوں گیا. ٹھیک ہے, شاہ ایران کو ہٹایا کیوں گیا, بے شمار شواہد اس بات کے ہیں. مطلب ہے کہ خمینی صاحب جس طریقے سے فرانس میں بیٹھے انقلاب کا سارا وہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جس طریقے سے فرانس کا جو ہے نا وہ ایئر فرانس تھا غالباً, وہ طیارہ اٹھا کر خمینی کو یہاں پر لایا جاتا ہے. اب یہ میرے بچوں کی طرح آپ مجھے بتائیں کہ جی وہ جب آنے کے لیے کتنے سیکورٹی, ابھی تو اس کی حکومت ہی نہیں آئی ہے. اچھا وہ تو آتے ہی یوں اڑا دینا حکومتوں کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے, ان لائک کہ کوئی ہڈن گورنمنٹس پیچھے جو ہے نا وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس وجہ سے ایک بہت بڑا تھیسس اور آلموسٹ جینوئن تھیسس جو ہے نا وہ ایگزسٹ یہ کر رہا ہے کہ خمینی انقلاب کی کامیابی, جس کا مطلب شاہ کو ہٹانا ہے, وہ خمینی صاحب نے اکیلے نہیں کیا, اس کے پیچھے بھی ویسٹ فورن پاورز تھیں. اس کے پیچھے بھی ویسٹ تھا, اور مینلی امریکہ تھا. اس وقت ان کا انٹرسٹ کیا تھا؟ اس وقت کیا انٹرسٹ تھا وہ کہہ رہے ہیں, اب مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کون سا وہ تھا. اچھا شاہ ایران جو ہے نا اصل میں آپ کو پتہ ہے یہ مطلب پرشین پرائڈ ہے, مطلب وہ حتیٰ کہ ماقبل اسلام بھی یہ سپر پاور رہی ہے. جی ہاں وہ تو ہے. اچھا یہ اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں, مطلب پرشینز اپنے آپ کو چھوٹی شے نہیں سمجھتے, بہت بڑی شے سمجھتے ہیں. اچھا پھر جو ہے وہ آپ کے پاس اتنی دولت آ گئی ہو. اچھا یہ جو تھیسس ہیں انہوں نے جو اس پہ بہت کچھ لکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ ایران جو ہے وہ کیونکہ دولت اس کے پاس تھی, سارا کچھ تھا,
امریکن پالیٹکس میں کھیلنا شروع کر گیا تھا، پیسہ پھینکتا تھا کہ کس صدر کو لانا ہے کس صدر کو نہیں لانا. اچھا. ہاں مطلب یہ وہ اس کے بے شمار وہ شواہد دیتے ہیں کہ شاہ ایران بہت تیزی کے ساتھ اپنے ملک کو بالکل ماڈرن لادین بنیادوں پر، لیکن اس طریقے سے وہ کر رہا تھا کہ وہ اس پورے علاقے کی تو ایونچولی سپر پاور ہی بنے، اور اس فی الوقت جو ہے نا وہ امریکہ کے بھی کچھ تار یہ خود اپنی مرضی سے ہلائے. تو کہتے ہیں اس کے مقابلے پر یہ امریکہ کا اچھا، وہ کہتے ہیں نا میری بلی مجھے میاؤں. ہاں تو اچھا شاہ ایران تیری حیثیت وہ سمجھتا تھا. رائٹ. وہ مطلب ویسے وہ تیز بھی بہت تھا، عقل مند بھی تھا، آرگنائز بھی تھا، بہت کچھ تھا. اچھا وہ اور مطلب اس قدر آسودگی تھی، ویل اسٹیبلش پورے کا پورا ملک، اس کے ذرائع وسائل اتنے ہیں کہ وہ اس بات پر سمجھ سکتا ہے کہ میں جو ہے نا میں اس خطے کی ایک ریجنل پاور تو کم از کم ہوں، اور اس کے لیے جتنا سا تھوڑے بہت ضرورت کے تار ہلانا چاہیے تو وہ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو دیکھ کے وہ انہوں نے شاہ ایران سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے. اچھا. وہ ٹھیک ہے کہ خمینی صاحب کا اپنا نیریٹو سارے کا سارا اینٹی ویسٹ پہ کھڑا ہے، کیونکہ اسلامی اپنے آپ کو اسلامی تحریک سمجھتے ہیں، اسلامی انقلاب، اور اس کے اندر ان کا جذبہ بہت حد تک سچا بھی ہے. یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میری اس بات سے اختلاف کریں. جو اسلام کا تصور ان کا ہے، تاکہ میں کلیئر ہو جاؤں، وہ اسلام نہیں جو جس کو میں اسلام کہتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اسلام جس کو وہ اسلام کہتے ہیں، اس کے لیے کمٹمنٹ میں آپ کیسے لاکھ ہزاروں لوگ کیسے قربانی دے سکتے ہیں اگر اس میں سچا جان دینا آسان نہیں ہے. ظاہر بات. تو کسی نہ کسی، چاہے وہ باطل نظریہ ہو، اسلام کا ان کا ایک باطل تصور ہو، وہ کہانی الگ ہے، لیکن باطل بھی اگر کوئی اسلام کا ان کا تصور ہے تو اس کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ مطلب آپ کی کمٹمنٹ ہے نہیں ہے. تو ان کی کمٹمنٹ ٹھیک ٹھاک تھی، سچے تھے وہ، اس کے اندر غیر معمولی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. ایسی داستانیں آپ سنتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے بچوں کو، مطلب سارا کچھ کیا. تو ان کا اپنا جذبہ تو اپنی جگہ پہ سچ ہے، لیکن کہتے ہیں شاہ ایران جس طریقے سے وہ جا رہا تھا وہ امریکہ کے لیے اس پورے خطے کے اندر قبول نہیں. اچھا وہ تو چلیں، وہ ویسٹرن اس وقت چلے اس کا انٹرسٹ سمجھ آ گیا. اس وقت جو ویسٹ کا انٹرسٹ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ چلیں اچھا ہم نے ہسٹری کو بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا. میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ہم چونکہ لینئر انداز میں ایک دیکھتے ہیں نا ہسٹری کو، تو کبھی کبھی نا ایک وہ مووی تھی انہوں نے نا پرل ہاربر کے اوپر بنائی ہوئی تھی. پرل ہاربر پہ جاپنیز جو اٹیک تھا وہ کیوں، اچھا مزے کی بات انہوں نے دکھایا اس میں اس طرح سے کچھ پرل ہاربر ایسے ہوا اور امریکہ نے ریٹیلیشن میں ان پر ایٹم بم مار دیا. حالانکہ پرل ہاربر 1941 میں ہوا تھا، وہ ہوائی کے اندر ہونولولو میں جو حملہ ہوا تھا، اور 1945 میں 4 سال بعد جا کے امریکہ نے ایٹم بم مارا ہے. 41 میں تو ان کے پاس بم تھا ہی نہیں. مطلب ہسٹری کا اتنا ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے کہ بظاہر کے اپنے آپ کو اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو یہاں پر ہسٹوریکلی جب تک بات کلیئر نہیں ہوتی تب تک مسئلہ ہو نہیں ہے. اس لیے میں نے اس پہ زیادہ زور دیا. اب چونکہ یہ سب سے جو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں اسرائیل کو بھی دیکھنا ہے، اسرائیل کا کردار. اچھا میں ایک چیز ہمیشہ سے پہلے سمجھتا تھا کہ جو امریکہ ہے نا، جو اس کا کوئی اسٹیٹ ہے جیسے اسرائیل، اس طرح کا بیہیویئر مجھے لگتا تھا ہمیشہ ان ملکوں کا. اب یوں فیل ہو رہا ہے کہ جیسے اسرائیل کی کوئی اسٹیٹ ہے امریکہ، یعنی ایسے ان کو جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں. ٹرمپ بھی اسی کے پیچھے لگ گیا جیسے وہ کہتے ہیں. حالانکہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ میں وہ کھل کر امریکہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. ابھی بھی فی الحال کی جو ڈیولپمنٹ ہے 2 ہفتے کا اس نے کہا ہے امریکہ نے، بظاہر یہی کہ ایران کی جو ہے وہ جو سپلائیز ہیں وہ ساری اس کو وہ کر لیں گے، ایگزاسٹ ہو جائیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ کرنا چاہیں گے تو کچھ کر لیں گے. البتہ جو ایرانین رسپانس تھا اس کو اوپر آپ سرپرائز ہوئے ہیں کہ اس طرح سے جیسے انہوں نے رسپانس دیا اس حملے کے جواب میں، کہ آپ کو اس پہ سرپرائز ہوا یا آپ کو لگتا تھا کہ وہ کر پائیں گے اتنا؟ ظاہر ہر بندے کا اپنا اپنی ایکسپیکٹیشن تھی. مطلب میں یہ سمجھتا تھا کہ ایران ابھی بھی جو ایران دکھا رہا ہے یہ اس نے اپنا پوری قوت پوری اپنے نہیں کارڈز نہیں مطلب ایران ایک ٹھیک ٹھاک، مطلب ایران جنگ پر ایمان رکھنے والا ایک ملک ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایران دنیا میں دشمنی نبھانا جانتا ہے اور اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. مطلب یہ ایویں قوم ویسے بھی نہیں ہے. اچھا ان کی ہسٹری ہے اور پھر ان کا جو مذہبی جنون ہے اپنا وہ بھی برقرار ہے، اور ان کے عزائم غیر معمولی ہیں. اب جب آپ کو ہوتا ہے جب آپ کے عزائم ہوتے ہیں تو اسی حوالے سے پھر آپ کی تیاری بھی ہوتی ہے، آپ کا سارا کچھ ہوتا ہے. تو ایران نے مطلب وہ کیا. اور میں آپ سے عرض کروں حقیقت یہ ہے کہ ایران سے آپ کے عقیدے کا اختلاف جو بھی ہو، لیکن ان کی ہمت کی بہرحال آپ کو داد دینی. ہمت کی تو آپ ہو سکتا ہٹلر کو بھی داد آپ کو دینا پڑے. جی ہاں جی کوئی شک نہیں. اچھا مطلب چائنیز بڑے بہادر ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے یہ پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے.
اس کے باوجود اتنا کچھ بنایا, یہ غیر معمولی. ہاں جی, ہم نے تو, میں ویسے سے کہہ رہا بچپن سے سینکشنز میں ہی دیکھا ہے ان کو. جی ہاں, ہمیں تو پتہ نہیں ماڈرن ایران تھا کیسا پہلے کا, پہلے والے کا نہیں پتا ہمیں, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ تھا کیا پہلے. اور پھر یہ کہ طیارے یہ کس سے لیتا, آپ کو طیارے آلموسٹ, اس کے بعد یہ جو فائٹرس ہیں, فائٹر جیٹس وغیرہ, اس پورے سینیریو میں ابھی تک آپ کو ایران کے نظر نہیں آئے. کہاں سے لیتا بھائی, پابندیاں ہیں, سینکشن, سارا کچھ. وہ تو مطلب ہے کہ بہت زیادہ, جسے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ لمیٹیشنس کے ہوتے ہوئے, اور بہت جو ہے نا وہ تنگ راستے ہوتے ہوئے, اور پنگے لیے ہوئے ایران نے, ادھر بھی جگہ جگہ اپنے دشمن پیدا کیے ہیں. اچھا, اس کے باوجود ہمت, تیاری وغیرہ ایران نے مطلب ٹھیک ٹھاک کیے. ایران کو بطور قوم بھی, بطور ایک رجیم بھی آپ ہلکا مت لیں. مطلب جتنا سا میں ایران کو جانتا تھا, میرے لیے وہ ٹھیک ہے, میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو کہتے تھے کہ ایران کی اور امریکہ کی, یا امریکہ اسرائیل میں کیا لمبا فرق ہے, ایران کی جو ہے نا وہ ویسٹرن بلاک کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ جنگ ہونے کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہیں. اچھا, اگرچہ میں ان لوگوں میں سے نا جو کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ, میں ہمیشہ کہتا تھا, آپ کے پروگرام میں تو شاید مجھے اس کا موقع نہیں ملا, لیکن اگر آپ, تو میں وہ کہتا تھا کہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے یہ جو ایک دشمنی ہے, یہ جینون دشمنی ہے. دشمنی ہو سکتی ہے, مطلب روس کی امریکہ کے ساتھ ہو سکتی ہے, اس کا یہ کیا مطلب ہوا کہ ان میں سے ایک کو ہم مسلمان مانیں, ٹھیک ہے, وہ کہانی الگ ہے. لیکن یہ تھا تو, لیکن میرے لیے یہ بالکل غیر متوقع تھا, بلکہ پہلے 2 دن تھوڑا سا میں ڈس اپوائنٹ ہوا تھا کہ ایران جو ہے وہ مطلب کیوں برا جا رہا ہے. آپ کو تو پہلے 2-3 دن وہ ایران خاصا برا گیا ہے, اب 2 دن سے 3 دن سے ابھی بھی زیادہ نقصان تو ایران کا ہی ہوا ہے, لیکن پھر بھی جو ایران نے جو توڑ پھوڑ کر دی ہے. لیکن ابھی کل ہی میں وہ الجزیرہ کا وہ پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ایران نے جو شروع میں وہ سارے کیے ہیں, وہ ایسے میزائل پھینکے جو بہت زیادہ افیکٹو نہیں تھے, وہ سارا ایران لرن کر رہا تھا کہ ایگزیکٹلی ان کا جو ہے نا ایئر ڈیفینس, اس کی کیپیبلٹی کیا ہے, اس کے پیٹرنز کیا ہیں, اس کا سارا کچھ کیا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں ایران کچھ نہیں کر رہا, سیانا تھا. تو وہ اس نے اپنے ہلکے ہتھیار صرف جو ہے نا اس صورتحال کو لرن کرنے کے لیے کیے ہیں. اور ابھی جو ہے نا وہ ہائپرسونک میزائل چند ایک ابھی پھینکے ہیں, اور وہ اسرائیل آپ مطلب آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, جیسے ہائی فور کہتے ہیں ابھی ایران کے پاس اس سے زیادہ بہتر ابھی میزائل پڑے ہوئے ہیں. اچھا, اور مزید بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ 2 طرح کی بات, نمبر 1 کہ نیئر فیوچر میں اور ایک ڈسٹنٹ فیوچر میں. نمبر 1 کہ فی الحال ایران کی جو ابھی جو وہ کر رہی ہیں, ان کی جو بھی اسٹریٹجی چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو چھوٹے بیلسٹک میسائلس وغیرہ ان کو فائر کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ کسی حد تک ہوتا ہے جب ان کی یہ والی سپلائیز ایگزاسٹ ہو جائیں گی. اب ایک سوال کہ کیا امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ اوپنلی اس جنگ میں آئے گا, پہلا ایک سوال. دوسرا یہ کہ اگر ان کی سپلائیز ایگزاسٹ ہوتی ہیں اور ان کے پاس اب آخری آپشن اگلی وہ کروز میزائل بچتے ہیں, جو کہ ان کا امپیکٹ اور وہ جن کا جو ہے وہ سائز وہ بہت بڑا ہے, اور اس کی جو تباہی ہے وہ بھی بہت بڑی ہوگی, اور اگر انہوں نے وہ یوز کر لیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے نیوکلیئر ہو سکتی ہے وار؟ نیوکلیئر وار کی طرف کو جانا تو ابھی بہت زیادہ ایک ریموٹ پاسبلٹی ہے, آلموسٹ نان ایگزسٹنگ پاسبلٹی. ابھی اس کی مطلب کوئی صورتحال نہیں آئی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ کیا اسرائیل کے حوالے سے اپنی پوزیشن تھوڑی سی ویسے تو نہیں بدل گیا جیسے اس نے یوکرین کے بارے میں, تو آپ سمجھ کو پتہ ہے بدل گئی, مطلب کس مطلب جذبے کے ساتھ پورا ویسٹ اور امریکہ یوکرین کے پیچھے گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب وہ معاملہ اور ہو گیا ہے. اچھا, یہ اب ایک بہت بڑے سوالات جو ہیں نا وہ اٹھ رہے ہیں کہ امریکہ اصل میں پچھلے 30 سال سے, جب سے یہ اس نے جو ہے نا وہ کولڈ وار کے بعد یہ پنگے ونگے لینے شروع کیے ہیں, اور جب سے یہ ہمارے افغانیوں نے اس کے بیڑا غرق کیا, امریکہ کی اکانومی کا بٹا بٹھایا افغانستان وار نے. افغان وار نے بہت بڑا بٹا بٹھایا. پھر ساتھ میں عراق کی جنگ, 2 جنگیں جو ہے نا کہتے ہیں یہ بہت قرض کی میں تھی. امریکہ قرض کی میں پر جو ہے نا وہ گزارا کر رہا ہے. امریکہ کی اکانومی روز بروز اس کو بتا رہی ہے کہ ایک بہت بڑا بھیانک قسم کا کولیپس جو ہے نا ممکن ہے, کیونکہ آپ اتنا زیادہ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کی ایک ساکھ ہوتی ہے نا, آپ مارکیٹ میں ہر بندہ آپ کو قرض دیتا ہے, لیکن پھر ایک پوائنٹ پہ جا کر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. تو امریکہ اس پوائنٹ کی طرف کو بڑھ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو اکنامک سچویشن ہے, اور جب کہ کچھ حقیقی معیشتیں دنیا کے اندر کھڑی ہو گئی ہیں, امریکہ کو جنرلی ڈر پڑ گیا ہوا ہے کہ ڈالر اب شاید ایک آدھ اشرے میں ڈالر جو ہے نا دنیا کی واحد کرنسی کے طور پر اب باقی نہ رہے. جس طریقے سے چائنا رشیا وغیرہ ہو رہا ہے. کل کا ایک وہ الجزیرہ کا وہ انالیسس تھا
کہ کوئی حقیقی تعاون چائنا اور رشیا کے اندر نہیں ہے سوائے اس حد تک کہ بھی امریکہ کو پریشان کرنا ہے، ورنہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی حقیقی ان میں تعاون نہیں ہے۔ اچھا تو دو پاورز ہیں چائنا اور اس کے ساتھ جو ہے نا اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، آپ کو سعودی عرب بھی انڈیا دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر امریکہ جو ہے نا میرے لیے بہت سازگار نہیں ہے تو میں چائنا کو تھوڑا سا مطلب کر لوں۔ اب مطلب اس کی نسبت زیادہ پاکستان ہم تو ہیں آپ کو پتہ ہے چائنا کے کیمپ میں، ہمارے پاس تو چوائس ہی کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا پھر تو امریکہ کی آپ کو بہت اچھی قربت سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ بالعموم سعودی عرب چاہے بظاہر پاکستان سے ہٹ کر کچھ کر رہا ہو، اندر کھاتے پاکستان اور سعودیہ کی جتنی ملتی ہے دنیا میں میرے خیال کسی ملک کے نہیں ملتی، تو اس وجہ سے اندر کھاتے جو ہے نا ان کی خاصی ایک سنکرونائزیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ترکی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بھی یہ جو رشیا اور چائنا والا، اسے کہتے ہیں امریکہ بہت بڑے بڑے بھیانک قسم کے کرائسس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ اچھا اور اس کا واحد جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا ہے کہ ویسٹرن یورپ سے امریکہ ہاتھ کھینچ کیا ہوا ہے، اور ان کو یتیموں کی طرح پورے ویسٹرن یورپ کو امریکہ نے چھوڑا ہوا ہے۔ ویسٹرن یورپ کے لیے یہ زندگی موت کی جنگ تھی یوکرین والی، یوکرین پر بھی لعنت بھیج دی، اس نے کہا بھاڑ میں جائے، مجھے نہیں چاہیے، میں تو امریکہ کی اکانومی کو جو ہے نا وہ دیکھنا، پچھلے پیسے مانگ رہا ہے یہ سوداگر کی اولاد، پچھلے پیسے مانگ رہا ہے یوکرین سے۔ اچھا تو مطلب یہ اس وجہ سے ہے کہ بھی امریکہ، اور آپ کو پتہ ہے ویسے امریکہ کی جو پبلک اوپینین ہے وہ اچھی خاصی یہ سوال اٹھانے لگ گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا ہمارے لیے ایک لائبلٹی ہے، کسی بھی معنی میں کوئی ایسٹ نہیں ہے۔ اچھا اور یہ لائبلٹی ہم کب تک نبھاتے رہیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ مطلب اس وجہ سے اب کم از کم بھی محتاط طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ 2 ہفتے پھر لیے، او بھائی صاحب اسرائیل کی جان پر بنی ہوئی ہے، اور میں 2 ہفتے کے بعد وہ بیچارہ کرے گا کیا؟ جو ہے نا کہتے ہیں وہ تیل دیکھنا، تیل کی دھار دیکھنا، یہ ایک خاصا بڑا نظریہ پیدا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ جس کا خیال تھا نا کہ جی زوئنسٹ امریکہ کو چلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اس کا ایک اور پرت تھا، وہ یہ تھا کہ زوئنزم کو اس نے آگے کیا ہوا تھا، جنگ اصل میں صلیبی ہے۔ اچھا جنگ اصل میں صلیبی ہے، اور اس کو ایک اتنا بڑا ملا ہوا ہے کہ دنیا میں یہودی کے پاس پیسہ تو بہت ہے نا کہ اس کو آگے لگاؤ، اس کا پیسہ بھی ہے اور اس پیسے کو خود بھی جتنی دیر برت سکتے ہو تو برتو، لیکن کہتے ہیں کہ اب اس وجہ سے اس کا امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اگرچہ مشکل ہے یہ کہنا کہ امریکہ سیکنڈ تھاٹ اسرائیل کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ سوچ رہا ہو، یہ 2 ہفتے تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، پتہ نہیں جب تک کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، کہتے وہ بھی اسی کہتے ہیں نا پیاس ابھی لگی ہے 2 ہفتے بعد پانی دوں گا، وہی بات ہے۔ اچھا یہ آپ نے ایک جو بات کی اس کے بارے میں ایک میں ریفرنس میرے پاس ہے جو کہ اتفاقی طور کے اوپر ایک یہ پوڈ کاسٹ ہوا تھا اصل میں، کہ کیا مذہبی طور کے اوپر جوز جو ہیں وہ کرسچنس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح کے اوپر۔ تو یہ ٹکر کارلسن کا ایک نیٹ ورک کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ تھا، اس کے اوپر یہاں پہ کروز نامی ایک وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کویشچن کیا جو ہوسٹ تھے، ببلیکلی وی آر کمانڈیڈ ٹو سپورٹ اسرائیل، یہ جوئش کویشچن ہے۔ ٹکر، وی آر کمانڈیڈ ایز کرسچنس ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ آف اسرائیل، از دا نیشن گاڈ از ریفرنگ ٹو ان جینیسس جو کہ بک میں، از دیٹ دا سیم ایز دا کنٹری رن بائی نیتنیاہو رائٹ ناؤ؟ تو کروز نے کہا یس، مطلب کہ آپ مذہبی طور پہ ہماری سپورٹ کرنے کے اوپر، اسرائیل کی ریاست کی سپورٹ کرنے کے اوپر آپ کو ببلیکلی کمانڈڈ ہے آپ کو کہ آپ وہ کریں کرسچنس۔ تو یہ ایک مذہبی ایکسپلوٹیشن آف کرسچنس بائی دا جوئش اس وقت ہو رہی ہے، شاید آپ سمجھتے ہیں کہ فیکٹر ہو سکتا ہے؟ میں اس کو سمجھ رہا ہوں، یہ بہت باریک باریک پرت ہیں ان چیزوں کے نا، اب تھوڑا سا ادھر کو چلے جائیں گے تو ڈائریکشن تھوڑی سی بدلے گی، اس وجہ سے مطلب، اور یہ اس میں جو ہے نا یہ بس واحد نظریہ وہی ہے جو میں سمجھا مشکل ہے، یہاں پہ کئی سارے مطلب نظریے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ جتنا سا آپ کا مطالعہ ہوتا ہے آپ ایک چیز کو نسبتاً قوی تر سمجھتے ہو، تو اسی بات سے میں یہ جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر جو ہے نا جو ایک خلط مبحث پیدا ہو رہا ہے اس پوائنٹ سے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ ہے آپ اس کو جیوز ورسز کرسچنز لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پچھلا معاملہ ہو گیا جیوز ورسز کرسچنز کا۔ جو زوئنزم ہے وہ، یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ زوئنزم ایک جوئش موومنٹ ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں زوئنزم اصل میں صلیبیوں کا ایک پروجیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو زوئنزم جو ہے نا ایک اور چیز ہے، وہ ایک مطلب
جیسے آپ یہ کہہ لیں استغفر اللہ، اگرچہ وہ بات بنتی نہیں ہے، مطلب مسلمان ہیں یا مسلمانوں کا ایک مطلب بڑا ٹھیٹ مذہبی عقیدہ بھی ہو، تو ایک تو ہے نا مسلمان، اسلامی مسلم نیریٹو. اچھا ایک ہے پھر داعش. اچھا جانتے ہیں داعش آپ کو؟ جی ہاں. اچھا ایک ہے داعش. تو یہی سمجھ لیں کہ ایک تو ہے وہ عیسائیوں کا جو مذہبی چیزیں ہیں، یہاں تک یہودیت کی بھی جو مذہبی چیزیں ہیں. ایک پھر یہ ہے کہ یہ اگر کوئی اپنی اس طرح کی وہ رکھیں تو زائنزم کہتے ہیں. تو آپ اس کو جوش ورسز کرسچن پر نہ دیکھیں، وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. تو زائنزم جو ہے وہ بنیادی طور پر پوری دنیا کے اندر وہ جو ہے نا مسیح کے حوالے سے وہ ایک مطلب حالت پیدا کرنا چاہ رہا ہے، حالات پیدا کرنا. اچھا اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر اس پہ جو ہے نا انہوں نے بہت ساری لیئرز لگائی ہیں. یہ موومنٹ کہتے ہیں کہ ارلی 1900 سے شروع ہوئی. بائی دا وے جو پروٹسٹنٹ تھے نا، جی جی جی، کہتے پروٹسٹنٹ نے اس سے صدی 1.5 صدی پہلے اس زائنزم کا جو مذہبی نیریٹو چاہیے تھا، لیکن نیریٹو تو انہوں نے مذہب سے لینا ہے نا، جی جی، ہے وہ ایک بہت ہی انتہا پسند کی ڈسٹرکٹیو موومنٹ. ٹھیک ہے. اور زائنزم کے بہت سارے جو بڑے بڑے دماغ تھے وہ بائی دا وے چٹے ملحد تھے، صحیح، خدا کو بھی نہیں مانتے، سٹینک تھے ایک قسم کے، یعنی یہودی عصبیت میں پورے ہیں، صحیح، لیکن خدا کو نہیں مانتے. یعنی خدا نہیں ہے لیکن خدا نے ان کو سارا کچھ دیا ہوا. ٹھیک ہے. یہ اس کے چہتے ہیں، وہ ہے نہیں ہے. مطلب یہ اس طرح کے وہ لوگ. تو زائنزم ایک بالکل اور چیز ہے. اچھا لیکن اس زائنزم کو اصل میں یہودیت کے اندر بھی اور عیسائیت کے اندر بھی کچھ مذہبی جو ہے نا رویے پیدا کرنے تھے تاکہ یہ ساری گیم اچھی طرح چلے. تو کہتے ہیں وہ جو زائنزم کی جو ضرورتیں تھیں وہ تو 1800s ہی میں پروٹسٹنٹ طبقے نے پہلے پوری کری تھیں، کیونکہ امریکہ پروٹسٹنٹ ہے جی، اور یہ جو ہے برٹش پروٹسٹنٹ ہے. یہ سارا پودا آپ کو پتا ہے برطانیہ نے کاشت کیا، برطانیہ نے کاشت کیا، اس کے بعد امریکہ نے اس کو پانی وانی سب کچھ دیا. شیطان کے سارے سینگ وہیں سے نکلتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ پروٹسٹنٹس کا ہی سب سے بڑا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے اسرائیل کو زائنسٹ اسٹیٹ کو قائم کرنے میں. کہتے ہیں کیتھولک بڑی دیر تک ریزسٹ کرتا رہا ہے. اچھا وہ امریکہ میں جا کر مجھے ضرورت تھی کہ عیسائیوں کے ساتھ بات کرنی ہے، تھوڑے سے بائبل وغیرہ کو دیکھ لیں. اچھا وہ بائبل کو جب بھی ہم لیتے تھے خریدتے تھے وہ اکٹھا اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ اب اکٹھا ہی ملتے ہیں. تو مجھے جیسا ہے مجھے کون سا پتا ہو، میں نے کہا شاید بعد میں وہ جب میں نے پڑھا تو میں نے وہ دیکھا کہ ظاہر ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو عیسائی تو چلے اولڈ کو بھی مانتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ کو بھی مانتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اولڈ ٹیسٹامنٹ یہودیوں کی کتاب ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ عیسائیوں کی کتاب ہے. اچھا اور مطلب کیونکہ وہ تو پرانی ہو گئی ہے تو لیکن یہ کہ اصل میں نیو ٹیسٹامنٹ ہے جس کو آپ انجیل یا انجیل سے متصل. کرسچنز بھی ہیبرو بائبل کو مانتے ہیں اسی طرح سے جیسے وہ اپنی. اچھا وہ کہتے ہیں یہ الگ الگ چھپتی تھیں اور یہ صرف ارلی 1900s میں شروع ہوا ہے کہ یہ ایک جلد میں چھپنے لگی ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی اور نیو ٹیسٹامنٹ بھی. اور بنیادی طور پر وہ زائنزم کے وہ تھے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو وہ قریب کریں. خاصی دیر تک یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کے کیا نظریات تھے یہودیوں کے بارے میں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا. عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی تھوڑی مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں. اور تو جو مطلب ہمارے خدا کو جس نے استغفر اللہ صلیب پہ چڑھا دیا ہو تو اس وجہ سے وہ. لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر آفیشیلی پوپ جان پال جو تھا یہ غالباً 2003-4 میں مرا ہے. اچھا اس نے اپنے عہد جو بھی اس کا حکومت کہہ لیں گے جو بھی اس کا مطلب عہد پاپائیت میں اس نے آفیشیلی یہودیوں کو مسیح کے خون سے برات نامہ جاری کی ایشو کیا ہے کہ یہودی ذمہ دار نہیں. یہ پوپ جان پال نے مطلب وہ کیا ہے، یعنی مسیح کا خون معاف کر دیا. کیتھولکس کی اصل جو عیسائیت کی تاریخ میں پھر خاص طور پر کیتھولکس کی تاریخ میں چھوٹا واقعہ ہے کہ آپ مسیح کا خون معاف کر دیں. بھائی مسیح آپ کے لیے ہے کتنی بڑی ہستی جس کا آپ خون معاف کر رہے ہیں. مطلب کیتھولکس کی جو یہ بیک لگائی ہے یہ جان پال نے لگوائی ہے. اچھا تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زائنزم نے مذہبی نیریٹوز کو فارم کرنے کے لیے محنت کی ہے. سب سے پہلے پروٹسٹنٹ میں وہ کامیاب ہوا ہے اور اب اس کا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ ہاتھ کیتھولکزم پر بھی پڑ گیا ہوا ہے. اس کے باوجود ان کے بہت سارے وہ ہیں. اچھا مسیح کو لانے کے حوالے سے یہ سارے ڈیسپریٹ ہیں. جتنا کوئی عیسائی زیادہ مطلب جذباتی ہوگا سب سے زیادہ وہ مسیح کو لانے کے لیے وہ ہوگا. اب ان میں جو ہے نا وہ ہیں کہ جی وہ یہ پڑھتے ہیں کہ جب مسیح نے آنا ہے
تو وہ اس خطے میں آنا ہے. تو اس خطے میں یہ تو سارا ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تو مسیح آ جائے گا, مسلمانوں کے ساتھ اس نے آنا ہے. اس وجہ سے وہ یہ ہے کہ نان مسلم جو کہ یہی ہو سکتے ہیں, مطلب یہی وہاں پر مطلب پائے جائیں. اچھا, اب وہ کہانی الگ ہے کہ جو عیسائیوں کے کئی سارے لوگ ہیں وہ ان میں سے کچھ لوگ تو اس نیریٹو کو لے آئے ہیں کہ بھی اسرائیل کی ہیلپ کرنی ہے. وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ایسی بہت ساری نصوص مل جاتی ہیں کہ اسرائیل کی مدد کرو, اسرائیل کا وہ کرو. امریکہ کے بھی ایک باقاعدہ پریزیڈنٹ کا وہ بیان آیا تھا کہ ہماری امریکہ کی ساری ترقی اس وجہ سے ہے کہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ مطلب اچھائی کرے گا, میں گاڈ جو ہے میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا, تو ہمارے ساتھ ساری اچھائی اس وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا, وہی نا جو میں نے پوائنٹ کہا تھا. جی اچھا, تو ان کا مذہبی طبقہ جو ہے نا ان جنرل وہ تو بدھو بننے کی وجہ سے اور اس کی بڑی محنت ہوئی ہے, کوشش ہوئی ہے, ایسے بہت سارے جو ہے نا وہ انہوں نے مطلب نظریات بنائے ہیں. لیکن ان کے اندر اب بہت سارے گروپ ہیں. میں نے باقاعدہ طور پر ان کے کسی کو وہ پڑھا تھا, ان کا خاصا بڑا کوئی عیسائیوں کا, جس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہاں پر ہوں گے ارض مقدس میں جب مسیح نے آنا. اور مسیح بھی آپ کو پتہ ہے اصل میں تو دجال ہے, مسیح الدجال ہے, مسیح ابن مریم انشاءاللہ نہیں ہے, وہ ان کے تو کیونکہ وہاں پر جو ہے نا ہونا, اس وجہ سے ان کو ہم آگے کر رہے ہیں. باقی ان کو مارنے کا کام وہ ہم کیوں کریں, مسیح کرے گا نا. ایگزیکٹلی بات ان کا وڈانگا جو ہے وہ مسیح کر لے گا. ہم تو یہ سینیریو تیار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسیح آ جائے. صحیح. تو مطلب ان کے ہاں کئی سارے پرت ہیں جو اس یعنی کو پہلے ایکسپلوٹیشن ہو سکتی ہے ان کی, لیکن اب وہ خود ہی اس کے اوپر ذرا کر رہے ہیں تیاری کی. ان کو ہم نے خود اپنا جو ہے وہ بندوبست کرنا ہے بجائے کہ ان کے پیچھے لگنے کے. البتہ ابھی میں اتنا کروں تو یہ جو ہے نا وہ ہے نا کہ وہ قرآن مجید میں ہے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض, یا اللہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ لیا, ایک دوسرے کو خوب برتا. جہنمی کہیں گے نا ایگزیکٹلی جو ہے نا عیسائیوں اور یہودیوں میں جو ہے نا وہ اس خطے پر ہاتھ مارنے کے حوالے سے ایگزیکٹلی دونوں ایک دوسرے کو برت رہے ہیں. یہ بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ ایکسکلوسیولی یہودی عیسائی کو برت رہا ہے, اور یہ بھی مشکل ہے کہ عیسائی یہودی ربنا استمتع بعضنا ببعض ذوقی کہیں گے یا اللہ ہم نے دو ایک دوسرے کو خوب برتا. تو ایگزیکٹلی یہ معاملہ ان کا ہے. اچھا, آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جو یہ وار ہے یہ اکنامکلی سسٹینیبل نہیں ہے امریکہ کے لیے, یعنی شاید کہ وہ اس میں اندر ڈائریکٹلی نہ آنا چاہے کیونکہ اکنامکلی سسٹینیبل نہیں ہے. ویسے بھی جو ٹرمپ ہے اور اس کا بھی یہی ایڈمنسٹریشن کا یہی ایک پہلے سے نیریٹو رہا ہے کہ ہمیں جنگوں سے نکلنا ہے, یہ ہم اکنامکلی سسٹین نہیں کر سکتے اتنا خرچہ. البتہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ایران سے کہ آپ یہ ڈی نیوکلرائزیشن ہے وہ اپنی کریں, انرچمنٹ یورینیم کی اس کو لمٹ کریں, وہ معاہدہ وغیرہ. اگر بالفرض دو سیناریوز, نمبر ایک کہ ابھی ایک جنگ چل رہی ہے اور ان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے ایران اس کو اگر نمبر ون سیناریو کے نہ مانے, تب اس صورت میں آپ کیا نتیجہ نکلتا دیکھ رہے ہیں. اور اگر وہ مان کے اس معاہدے کو مان جائیں اور فی الحال اس چیپٹر کو کلوز کر لیں, تو آپ کے خیال میں اس وار کا جو نتیجہ ہے وٹ کین وی ایکسپیکٹ آؤٹ آف اٹ, کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف پہلے تو آپ سمجھتے کہ جائے گی, ختم کیسے ہوگی, اور پھر اس ساری صورتحال میں کس طرح سے مینیج کرے گا ایران؟ مطلب اس میں سارا جو ہے نا وہ جو اصل کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اس جنگ میں پڑنے کے کتنے, اگر تو امریکہ کے اس جنگ میں پڑنے کے قوی ترین امکانات ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس ایران کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ کہے کہ ہم تو نیوکلیئر پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا, ہاں, اگر مطلب یہ کلیئر ہو جائے کہ امریکہ فل فلیج اس جنگ میں آ رہا ہے, مطلب امریکہ کے پاس جو ڈسٹرکشن کی جو مشینری ہے, مطلب وہ استغفر اللہ, بس اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرے تو کرے. مطلب اچھا, تو اس وجہ سے تو اگر تو جو اندر کی جو ہے ہم نے کہا کہ بہت لیول پہ جو ہے نا یہ چیزیں باخبر ہونے کی ہیں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس حد تک. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم موٹی جو بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایران کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں پڑا کے پڑا, واقعتاً پڑا کے پڑا, ٹھیک ہے, پھر میرا نہیں خیال کہ ایران کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہوگا کہ ایران نیوکلیئر پہ اب کمپرومائز کر لیں گے, تھوڑا سا فیس سیونگ لے لے, اسرا اسرا کر کے وہ کرے, وہ کہانی الگ ہے. بعض اوقات ایک کام کے لیے امریکہ کی دو ڈیمانڈز ہیں نا, ایک تو وہ نیوکلیئر پہ ہے, دوسرا کہتے ہیں میزائل پروگرام بھی بند کریں اپنا, تو شاید وہ میزائل پروگرام کی اجازت لے لیں اور اس پہ نیوکلیئر پہ کمپرومائز کر لیں, نیوکلیئر پہ کو کمپرومائز کر لے. اچھا, اگر یہ, لیکن یہ بڑا اف, بہت بڑا اف ہے. اچھا, کہ امریکہ اس جنگ میں پڑنے کا, اگر ایران کی اسیسمنٹ بھی اور جتنے سے ظاہر انٹیلیجنسوں کے ذرائع ہوتے ہیں وہ سارا کچھ, اور ادھر کے دوست ممالک بھی, مطلب رشیا بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا صورتحال جاننے کے لیے, کو تھوڑی سی پیس آف انفارمیشن تو دے ہی سکتا ہے ایران کو, چائنا بھی دے سکتا ہے, اتنا تو ہو ہی جاتا ہے. اچھا,
تو اگر کسی وجہ سے ان باخبر دنیا کے انٹیلیجنسوں کو یہ ہو کہ امریکہ اس جنگ میں نہیں جانے والا، ٹھیک ہے، تو پھر ایران شیر بنا رہے گا. اچھا، ہاں پھر مطلب پھر کیوں کرنا ہے. اور البتہ اتنا میں عرض کر دوں کہ امریکہ کے لیے شاید اس کی تاریخ کے مشکل ترین فیصلوں میں سے یہ ایک ہوگا کہ وہ ایران پر جنگ کرنے کے لیے چلا جائے. پتہ ہے اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ ایران از ناٹ لائک عراق جس کو مینیج کر کیا جا سکے. ایک تو بات اصل میں یہ ہے، دیکھیں دوسرا یہ تھا کہ عراق کو ختم کرنے کے لیے ایران کی مدد حاصل تھی امریکہ کو. یہ آفیشیلی احمدی نژاد نے یہ کہا ہے امریکہ کو اپنے احسانات جتواتے ہوئے احمدی نژاد. اب ٹھیک ہے، اب کسی وجہ سے ہم ایران کے لیے اچھے کلمات وغیرہ بول رہے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے. وہ ہمارا جو ہے نا وہ استغفر اللہ بڑا پن اپنے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مسلک ہے، اس کا بڑا پن ہے کہ ہم اس کے طرح کے معاملے میں ایران کو فی الحال سارے خون معاف کر رکھیں. لیکن اپنی جگہ پہ مطلب یہ بات ہے کہ مطلب یہ ابھی جو بار بار کہہ رہے ہیں نا، تاکہ اس وقت بھی کئی سارے وہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں نا، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے لیے اتنے وہ نہیں، ایک حد تک ہی کریں گے نا، ایک حد سے تو زیادہ نہیں کریں گے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا رول کیا ہے افغانستان میں، جب آپ نے آفیشیلی آپ کے احمدی نژاد لیول کا ٹھیک ہے بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ تو مطلب کیسے بھولتا ہے ہمارا احسان، افغانستان میں تیرے پیر ہم نے لگوائے، عراق میں تیرے پیر ہم نے لگوائے. اچھا اب جو مطلب ہے کہ اب جو وہ ایران پر حملہ کرے گا، تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تو اس کو سپورٹ حاصل تھی، ایک بات. دوسری جو اس میں سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس خطے کے ہی اڈے استعمال کرنے پڑیں گے. جس ملک کے اڈے استعمال کرے گا اس کو تو ایران ہٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. کس کو شوق ہے کہ خام خواہ ایران کو اپنا دشمن؟ سعودیہ کو کیا پڑی ہے؟ سعودیہ فی الحال سعودیہ کی کوئی جنگ ایران کے ساتھ نہیں ہے. اچھا ایران کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ محاذ کرے، لیکن اگر سعودی عرب کی زمین استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے جہاز اڑ کے آ رہے ہیں، یعنی ایران پھر بھی میزائل نہیں مارے گا سعودی عرب پر، قطر پر. آپ کو پتا ہے کل قطر نے اپنے وہ اڈے خالی کروا لیے امریکہ سے. اچھا جی، کل کی خبر ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا ویسے سعودی عرب نے بھی ان کے حق میں ایران کے جو اوپر وہ جو اسرائیل کا حملہ اس کی مذمت کی ہے. عقل مندی ہے یہ. اچھا اس وجہ سے امریکہ کس کے اڈے لے گا؟ وہ جی پاکستان اڈے دے دے گا. پاگل ہے پاکستان کے امریکہ کو ایران کو مارنے کے لیے اڈے دے دے گا؟ کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کوئی بھی ملک جو ہے نا اب اس میں وہ نہیں کر رہا ہے. بھائی عراق کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. مطلب ایران کے ساتھ جو ملک اس طریقے سے آئے گا مفت کا پنگا لے گا، کسی کو شوق نہیں ہے. تو امریکہ کیا کرے؟ کس ملک کے پاس جائے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی زمین دے؟ ساری کی ساری سمندروں میں اپنے بحری بیڑے رکھ کر وہ جنگ کرے گا. یہ تقریباً اچھا ایک بات. دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا خطہ جو ہے نا وہ مطلب جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. آئے گا ہی آئے گا جب امریکہ اس کے اندر ظاہر تیسرا ملک آ رہا ہے. ان سارے ملکوں کو جنگ کو تو آپ کو پتہ ہے 7 سمندر پار سے سلام کرنا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب آپ پرے رہے، ہماری طرف نہ آئے، لڑائی بھی آپ نے کرنی ہے نا ہمارے گھر میں نہ آئے. اس وجہ سے مطلب یہ ایک بہت بڑا اف ہے کہ امریکہ کیسے یہ حماقت کرے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ میں پڑ جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس حد تک جو ہے نا وہ پریشر ڈالے جیسے ٹرمپ ڈال رہا ہے. مطلب اپنے ٹویٹس کہ انکنڈیشنل سرنڈر. آپ کو صرف اس کا ایک ٹویٹ صرف 3 لفظوں پر ہے، انکنڈیشنل سرنڈر، بس ختم ٹویٹ. اچھا ظاہر ہے اس سے اچھا خاصا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب اس ایسے تیوار ہیں. لیکن یہ کہ ایران کوئی بچہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کہاں تک اس کی گٹوں میں پانی ہے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ بالکل جنگ کرنے نہیں کرے گا، اس کے پاس جو قوت ہے وہ واقعتاً غیر معمولی ہے. عرب نہیں بھی مانیں گے اگر کو پتہ، لیکن یہ کہ خاصا مشکل ہے کہ امریکہ ڈائریکٹلی ہے. اور اگر اس کا جواب نہ میں ہے تو ایران ون پوزیشن. اچھا یہ تو آپ نے بتایا کہ ایران ویسے مینیجبل نہیں ہے جیسے عراق تھا، تو یہ چانس کم ہو. تو ایک یہ کویشچن ہوتا ہے کہ جیسے اب ایران کا جو ہے نقصان شروع میں جو ان کی ہائی پرسنالٹیز کی جو اساسینیشن ہے ان کا بہت بڑا نقصان ہے. بہت بڑا. اس کی بدلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے بت توڑا ہے، یہ والا بت توڑ دیا ہے کہ اسرائیل پہ اس طرح اس لیول کا حملہ نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کر دیا ہے. بہت اچھی بات ہے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچی. البتہ اس لیول کا جو وہ کہتے ہیں نا ایک ریونج، کہ ان کی ہائی پروفائل کیجوالٹیز جب تک وہ کاز نہیں کرتے تو وہ بدلہ پورا نہیں ہوتا. تو آپ کے خیال میں اگر بالفرض دیکھیں وہ سپلائیز ان کے 10-12 دن چل جائیں گی، اس کے بعد کچھ نہ کچھ، یا تو یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھپ کر کے آرام سے بیٹھیں گے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اپنے ملیشیاز کے ذریعے، حزب اللہ کے اور اس قسم کے ملیشیاز کے ذریعے یہ کارروائی آگے تک چلاتا رہے گا اسرائیل میں؟ نہیں، وہ ملیشیاز وغیرہ کا معاملہ ایران کا خاص طور پر جو مطلب اسرائیل سے ایڈجیسنٹ جو ایریا ہے، بنیادی طور پر تو لبنان کا تھا، پھر شام میں بھی بیٹھے ہوئے تھے.
اچھا یہ اللہ کا کرنا ابھی جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنا تھا، اس وجہ سے اسرائیل سے بالکل متصل علاقوں میں اس کی پراکسیز کا اس نے خاتمہ کر لیا. حزب اللہ میں ذرا دم خم اب نہیں ہے، وہ واقعاً ایک بہت بڑا ہو گیا ہے، اور سیریا سے ایران کے وجود کو بھی بالکل جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا. صحیح. اچھا تو اس وجہ سے اب عراق اس کی پراکسیز بیٹھی ہوئی ہیں عراق میں. عراق کہاں، اسرائیل کہاں؟ اچھا اس کی پراکسیز ہوں گی حوثیوں کی صورت میں یمن کے اندر، وہ بھی جغرافیائی طور پر اتنا دور ہے. یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب شام میں اور لبنان میں وہ ہو. حماس کو تو ہم ایران کی پراکسی نہیں کہتے، حماس تو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، ایران کے ساتھ ڈیل کرتی ہے لیکن فیصلے اپنے خود کرتی ہے. اچھا تو اس وجہ سے اس کو ہم پراکسی، اور تو پہلے سے جنگ میں ہیں. اچھا اور انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا ابھی اگر ایران تھوڑا سا مطلب ہے کہ ٹھیک چلا جاتا ہے. اچھا اس وار کا ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا خاصا فائدہ ملے گا حماس کو بھی اور غزہ کو، غزہ کے حد تک؟ جی غیر معمولی طور پر ان کو فائدہ ملے گا. اچھا تو اس وجہ سے وہ پراکسیز والا تو وہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ملیشیاز وغیرہ کو ڈالیں گے. ٹھیک ہے. وہ تو یہ ہے کہ ایران ہی جو ہے نا اپنے میزائلوں وغیرہ سے مطلب وہ کرے. اور دیکھیں جب کسی کاروباری کے دن اچھے ہو جاتے ہیں نا اس کو ادھار دینے والے بہت ہو جاتے ہیں. اچھا ہاں اگر مطلب یہ ہوگا نا کہ ایران نے تھوڑا سا اپنا یہ ظاہر کر دیا کہ میں مرنے والا نہیں ہوں، تو بہت سارے لوگ اس سے پیار محبت جتانے والے آ جائیں گے. پھر وہ ادھر ادھر سے خاصا کچھ جو ہے نا وہ کر لیتا ہے بندہ. وہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایران صرف اپنے میزائلوں پہ رہے گا، پھر لاکھ طریقے ہوتے ہیں اس کے. اسی چیز کی طرف سے ہم جو ہے نا اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں آئیں گے، اور وہ ہے پاکستان کا کردار. کہ اس سارے سیناریو میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے. نمبر ایک کہ کیسے پاکستان اپنا پازیٹیولی کردار ادا کر سکتا ہے. نمبر دو فیلڈ مارشل صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا ایک دورہ ہے، اس کے بعد ٹرمپ کے ساتھ ملاقات وغیرہ بھی ہوئی ہے. اس میں ایک تو وہ باز گشت یہ بھی چل رہی ہے کہ اڈے وغیرہ کی وہ کوئی حالانکہ کنفرم نیوز نہیں ہے، وہ جو جتنے موتنی باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے. البتہ ایک چیز ویسے سوچ میں ضرور آتی ہے کہ امریکہ کو ہمیشہ ہماری اڈے کیوں چاہیے ہوتے ہیں. افغانستان کی باری بھی ان کے پاس ازبیکستان بھی اویلیبل تھا، انہوں نے ہم پہ ہی کیوں زیادہ زور ڈالا کہ آپ ہی دیں بھائی، ہمیں آپ کے اچھے لگتے ہیں. ایران کی باری بھی بھائی عراق تو ان کے پاس اویلیبل ہے نا، تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہم پہ کیوں وہ ڈالیں گے، زور ڈالیں گے کہ آپ ہی دیں ہمیں، ہم نے آپ کے ہی لحاظ استعمال کرنے ہیں. اس کی آخر کیا وجہ ہے کہ بھائی ہمیں کیوں ہمیشہ بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ، پاکستان اپنا کردار پازیٹیولی کیسے پلے کر سکتا ہے، اسپیشلی آفٹر وننگ اے وار، نیولی بیکمنگ ایز اے ہیرو، ایمرجنگ ایز اے ہیرو ان دا ورلڈ. اس کا جو ایک بہت موٹا سا جواب ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جتنی لمبی پارٹنرشپ پاکستان کی رہی ہے وہ کسی اور کی نہیں. آپ کو جب ہماری پارٹنرشپ ہو تو بہت ساری چیزوں میں پھر مجھے عادت پڑ جاتی ہے آپ کے یہاں چائے پینے کے لیے میں آؤں گا ہی آؤں. صحیح ہے. تو اور اس طرح کا جو ہے نا، تو اس وجہ سے اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے، کیونکہ کولڈ وار میں حقیقت یہ ہے کہ پورے ویسٹرن بلاک کو جتنا زیادہ سہارا پاکستان نے دیا کوئی ہے اور آخری جو اس کا وہ تھا نا آخری راؤنڈ کولڈ وار کا، وہ پاکستان نے لڑکے دیا ہے. مطلب افغانوں کی تو بالکل پوزیشن بات کی ہے، اصل میں تو اس خطے میں پاکستان تھا. تو اس وجہ سے اس پارٹنرشپ کی وجہ سے ایسا بنا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب آپ اس وقت کا وہ آپ دیکھیں، آپ کی جو پاک انڈیا وار ابھی ہو کر ہٹی ہے اس میں آپ کی جو پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ ہے وہ کسی سے اوجھل ہے. بالکل. اچھا چائنا جو ہے وہ چاروں طرف سے امریکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک کمپٹیشن اس کا چل رہا ہے. اور اس خطے کو تو چائنا سمجھتا ہے کہ بھئی اپنا ہی خطہ نا، چودھری صاحب اپنے گھر سے ہی ہار جائیں، جی اپنے حلقے سے ہی ہار جائیں، اپنے پنڈ سے ہار جائیں چودھری صاحب. تو اس وجہ سے مطلب چائنا اسی خطے کے اندر، تو پاکستان چائنا کے لیے اور چائنا پاکستان کے لیے بس یہ اللہ کا کرنا ہے. یہ پوری ایکویشن جو بن رہی ہے، حقیقت یہ ہے اللہ کا شکر ہے ہم بہت اچھے رہے ہیں انڈیا وار کے ساتھ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ایک بہت بڑی جو قدرت ہے نا کہ ہم چائنا کے ساتھ لوکیٹڈ ہیں. جی ہاں. مطلب یہ اس کا بہت بڑا وہ ہے اسٹریٹجکلی. تو اس وجہ سے اب یہ سوچنا کہ یہ معاملہ جہاں تک جا چکا ہے اس میں پاکستان چائنا کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ رکھتے ہوئے امریکہ کو اڈے دے گا، مطلب یہ تو میرا خیال ہے ویسے تو بہت سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں نہیں دیتا کیونکہ تجزیوں کی دنیا میں ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا بندہ کہتا ہے کہ بال ہی ایسی ہے کہ ٹھوک دو. صحیح ہے. تو اس وجہ سے بڑے آرام سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حماقت ہے یہ کہنا کہ پاکستان منہ کالا کرے گا ایران کے خلاف امریکہ کو. مطلب سوال ہی پیدا نہیں، ایسے خام ممکن نہیں ہے. ہم اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں اس بار ہیں کہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکیں
نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا اندر ہو جاتا ہے. وہ نہیں کریں گے ہم. بڑے بڑے طریقے سے جو ہے نا, مطلب ہمیں چودھری کو جواب دینے کے بہت اچھے ڈھنگ آتے ہیں. عمران خان تھوڑا سا زیادہ وہ کر گیا تھا, مطلب وہ اس گیم کو اس طرح سمجھتا نہیں تھا بھائی. مطلب ہے کہ آپ لے کر کھاتے ہیں, تھوڑا سا ذرا اس کو بھی تو دیکھیں نا. مصیبت یہ ہے کہ سارا مسئلہ تو وہاں ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے دانے پورے نہیں ہوتے, آپ کو بہرحال کئی سارے چودھریوں کے پاس جانا ہی پڑتا ہے. اس وجہ سے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہیں گے ہم. یہ بھی مطلب نہیں, یہ رولز آف دا گیم نہیں ہے. بڑے ڈھنگ سے ہم کچھ کریں گے لیکن یہ کام نہیں کریں. اچھا, بہرحال آخر پہ یہی کہ ایک تو یہ کہ جہاں تک ہم اس سینیریو کو سمجھ رہے ہیں کہ امریکن انٹرسٹ ظاہر ہے کہ وہی ایک ویسے ہپوکریٹیکل بڑا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے ایران کو, لیکن اسرائیل رکھے, اس کو حق ہے لیکن ایران کو نہیں ہے. بہرحال ان کی اگر یہ رجیم چینج کی ایک جو وہ ایک نیریٹو ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو شاید اس لیے وہ دوبارہ پہلوی اور اس قسم کے وہ شاہ کو لانا چاہتے ہیں کہ شاید وہ نیوکلیئر اس کا جو ہے وہ کمپرومائز کروا لے ایران کا. لیکن بہرحال اگر نہیں ہوتا کسی صورت میں, وہ جو شاہ ایران کے پاس 10 بندے قربانی دینے والے وہ بھی نہیں ہے. آپ مطلب یہ چوری کھانے والے آپ اس میں کر رہے ہیں. وہ اشرف غنی کو بھاگتے دیکھا تھا. اشرف غنی کے ساتھ ابھی پھر 10 بندے تھے, ان میں سے 5 شاید جان دینے والے ہوتے ہیں, 2 ایک ہوتے. 10 بندوں میں سے 2 ایک شاید شاہ ایران کا یہ سارا کچھ ہے. یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہی کچھ کر سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں. 10 بندے ان کے پاس جان دینے والے نہیں ہیں. ان کو بھی پتا ہے یہ ایسا اسٹینڈ چھوڑنے میں تو مسئلہ نہیں ہے. فضول کی ایکسرسائز آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ مطلب رجیم چینج مطلب ہے کہ یہ ملاؤں نے بہت اچھی گرپ رکھی ہوئی ہے ایران پہ, بہت اچھی گرپ رکھی ہوئی ہے. اور یہاں پر مطلب ہے کہ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے. میں پرانی ایک بات تھوڑے سے اس میں ریکارڈ میں وہ کر دوں, وہ جو خمینی صاحب کے انقلاب میں نے کچھ سنی ہوگا, آپ کو ہوتا ہے شیعہ سارے مذہبی طبقوں سے زیادہ بڑا حصہ اس میں مجاہدین خلق کا ہے, جو کہ اسلامک سوشلسٹ ہے. ان مذہب کی پابندی بھی ان کے ہاں تھی لیکن سوشلسٹ تھے. یہ تو ایک بہت بڑا خمینی البتہ تیز ترار اتنا ہے کہ مجاہدین خلق جو کہ قوت میں امپیکٹ میں ملاؤں سے زیادہ افیکٹو ہیں, ان کو جو ہے نا انقلاب میں ساتھ چلایا, سنیوں کو بھی ساتھ چلایا اس میں. پھر اس کے بعد پھر ایک کا ایسا صفایا کیا کہ سارے معاملہ اپنا اس میں رکھے. تو یہ ملا بہت تیز ہیں جو مجاہدین خلق کا صفایا کر سکتے ہیں. بہت بڑی قوت ہے مجاہدین خلق. آپ کو ایک بار اتنی بڑی تھی کہ پورا ایرانی پارلیمنٹ انہوں نے بلاسٹ کیا تھا. ایک میں پورا پتہ نہیں 300-400 ایک لمحے میں. بہت مجاہدین خلق ایک بہت آرگنائزڈ, بہت جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا, چوٹی کے جو دماغ تھے پڑھے لکھے کالج یونیورسٹیوں کے, وہ تھے مجاہدین خلق. ان کو خمینی نے جو ہے نا یوں گھمایا. یہ ملا بہت تیز ہیں, کسی کا ہاتھ یوں نہیں پڑنے دیتے. اور جو شاہ ایران ٹائپ, اصل میں مصیبت دیکھیں اس دور میں نا, امریکہ کو سہارا کرنا پڑ رہا ہے لبرلز پہ, سیکولرز پہ. بھائی صاحب کمیونسٹوں میں ابھی پھر جان تھی. یہ لبرل تو صرف اور صرف جو ہے نا چوری کھانے کے ہیں, کہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ اللہ کا شکر ہے یہ نہیں دے سکتے. اور پاکستان میں ہمیں بہت اچھی بات, یہ تو ہمارے مذہبی طبقوں کی پسماندگی ہے. ہمارا دشمن اتنا کمزور ہے, سہ ہی نہیں سکتا. سرخے سہ سکتے تھے, لڑ سکتے تھے, یہ بیچارے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. پاکستان کا ہی کریڈٹ ہے یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب اب اگر وہ بالفرض اکنامکلی تو ایران اسٹرگل کر رہا ہے کافی دیر سے, تو ان سینکشنس وغیرہ سے جان چھڑانے کے لیے وہ صرف نیوکلیئر ڈیل کی طرف ہی جائیں گے, رجیم چینج کی طرف وہ کمپرومائز نہیں شاید ایرانین جو ہے وہ کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, لاسٹ آپ سے میں کامنٹ یہ لینا چاہوں گا کہ ایک برنی سینڈرز ہیں, آپ جانتے ہوں گے, یہ ایک ہیں وہ امریکن جوئش ہی ہیں ویسے. تو یہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے, نیتن یاہو از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, ہی شوڈ بی ناٹ بی ڈیٹرمننگ دا یوز فارن اینڈ ملٹری پالیسی. اف دا پیپل آف اسرائیل سپورٹ ہز ڈیسیجن ٹو اسٹارٹ اے وار ود ایران, دیٹ از دیئر بزنس اینڈ دیئر وار, یونائٹڈ اسٹیٹ مسٹ ناٹ بی اے پارٹ آف اٹ. حالانکہ یہ حضرت کبھی آ تو نہیں سکتے پاور میں, لیکن پھر بھی یہ مجھے بڑا اچھا لگا اس نے جو بات کی. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں, یہ آوازیں بہت زیادہ ہونے لگی, امریکہ کے اندر سے آ رہی ہیں یہ آوازیں. آپ کو پتہ ہے پرسوں ترسوں انہوں نے ایک اپنے خاصے بڑے فوجی آفیسر کو امریکہ نے فارغ کیا ہے. اچھا, پتہ اس کا وہ کیا تھا, وہ انٹیلیجنس میں اس کو جو ہے نا وہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہوئی تھی انٹیلیجنس میں. وہ اپنا نام بدل کر سوشل میڈیا پر جو ہے نا یہ ٹویٹس کرتا رہا ہے کہ امریکہ پاگل ہے جو اسرائیل کے لیے اپنا پیسہ بھی دے اور اپنا ساری بدنامی بھی کروائے. مسلسل کتنی دیر سے ہو رہا تھا. وہ کہیں وہ انٹیلیجنس والا نے, انٹیلیجنس ہی نے اپنے انٹیلیجنس کے بندے کو کہا یہ اپنا نام بدل کر اینٹی اسرائیل پوسٹ ٹھوک رہا ہے.
اس طرح مطلب امریکہ میں بہت بڑی خلقت کا یہ ذہن بن چکا ہے. یہ صرف اس ایک بندے کا نہیں ظاہر ہے, ایک بڑا سیاستدان ہے, لیکن یہ بڑی تیزی سے بن رہا ہے کہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم اپنا ٹیکس جو ہے نا اپنی پیٹ کاٹ کے اسرائیل کو پالیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند چیز ہے, بہت خوش کہ اور اس کا اگر کوئی چانس تھا نا امریکہ کو مینیج کرنے کا, آؤٹ سائڈ قوت تو شاید نہ کر پاتی, امریکنس خود ہی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس حد تک اٹھ پاتی ہیں اور کس حد تک امریکہ کو امریکنس خود مینیج کر پاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایران کا بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک سینکشنز وغیرہ سے جان چھڑانے کے لیے کس حد تک کمپرومائز کرتا ہے. اسی کے اوپر ہم اپنے اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ, اور بہت سی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی. امید ہے ناظرین نے اس بارے میں نہ صرف ان کو گائیڈنس ملی ہوگی بلکہ بہت سے کویشچنس کے آنسر بھی ملے ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.